بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ بات چل رہی تھی صحیح بخاری اور غیر متعلقین کے حوالے سے۔ ہم نے اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 حضرت امام بخاری اور غیر متعلقین، نمبر 2 ابواب صحیح بخاری اور غیر متعلقین، اور نمبر 3 احادیث صحیح بخاری اور غیر متعلقین۔ پہلے دو ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی۔ آج کی نشست میں ہم نے اس موضوع کا تیسرا حصہ یعنی احادیث بخاری شریف اور غیر متعلقین کو بیان کرنا ہے۔ اس بارے میں بہت ساری روایات ایسی ہیں جن پہ غیر متعلقین کا عمل نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے حدیث پیش کرو، صحیح بخاری سے حدیث پیش کرو، بخاری کے علاوہ ہم کسی بھی بات کو نہیں مانتے۔ ان میں سے پہلی حدیث جو قدیمی کتب خانہ کراچی اس کتاب کا جو عموماً مدارس میں پڑھی جاتی ہے، جلد 1 صفحہ 23 باب حفظ العلم، صبح استاد محترم حضرت مولانا محمد رضوان عزیز دامت برکاتہ العالیہ نے اس بارے میں کچھ نہ کچھ آپ حضرات کے سامنے بات کی تھی۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 23 باب حفظ العلم، رقم الحدیث 120۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی، ایک حدیث نقل کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن محفوظ کیے۔ 2 قسم کے علم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، ان کو محفوظ کیا۔ اور یہ حفظ کا واقعہ تقریر کے مسئلے میں استاد محترم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت ساری باتیں آپ سے سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی، بہت ساری حدیثیں آپ سے سنتا ہوں لیکن میرے ذہن میں نہیں رہتی، آپ کوئی کام فرمائیں، کوئی تعویذ دیں، کوئی مجھے ایسا کام بتائیں میں وہ کروں تو مجھے آپ کی حدیث نہ بھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر کو بچھایا تو رسول اکرم نے حضرت ابو ہریرہ کی مبارک چادر پہ اپنے مبارک ہاتھوں کو لگایا۔ چادر کو ابو ہریرہ نے لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں، جب سے میں نے حضور کے ہاتھوں والی چادر کو اپنے سینے سے لگایا فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد مجھے حضور کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ بھی نہیں بھولا۔ یہ حضور کی چادر مبارک تھی اور حضور کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ اس پہ استاد محترم نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو، حضرت ابو ہریرہ ان کو محدث کہتے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کو فقیہ کہتے ہیں، وہ مجتہد ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اور ابو ہریرہ کے سینے کے درمیان چادر کو واسطہ بنایا۔ لیکن جب حضرت معاذ کی باری آئی، سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 149 پہ روایت موجود ہے، حضور نے پوچھا، اے معاذ فیصلہ کیسے کرو گے، مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ یا رسول اللہ، اللہ کے قرآن سے۔ فإن لم تجد، اگر آپ کو نہ ملے تو میں فبسنت رسول اللہ، حضور آپ کی سنت سے۔ اور میں اگر مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے، مسئلہ سنت میں بھی نہ ملے، پھر مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا، اجتہد برأیی ولا آلو، حضور پھر میں اجتہاد اور قیاس کروں گا اور اجتہاد کرنے میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ 2 کام فرمائے۔ ایک کام حضور نے اپنے ہاتھ سے کیا اور ایک جملہ حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ ہاتھ سے کیا؟ ذرا صبرہ، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت معاذ کے مبارک سینے پہ مارا۔ اب دیکھو، جہاں حضور کے ہاتھوں اور محدث کے سینے کے درمیان چادر کا واسطہ ہو بندہ اس کو تو مان لے، لیکن جہاں فقیر اور حضور کے ہاتھوں کے درمیان کسی چیز کا واسطہ نہ ہو بندہ اس کو نہ مانے، یہ تو انسان کی حماقت کی دلیل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے
خطیب الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ شہید جو اللہ کے راستے میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دے، تم نے اس شہید کے جسم کو مردہ نہیں کہنا۔ حضرت تھانوی بیان القرآن میں فرماتے ہیں جب شہید کو حیات ملتی ہے تو نبی کو بھی حیات ملتی ہے۔ دوسری کتاب میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شہید جب گھر سے چلتا ہے تو اللہ کے راستے کو دیکھ کر چلتا ہے، شہید اپنی جان کو کٹواتا ہے تو اللہ کے راستے کو دیکھ کر جان کٹواتا ہے۔ ہم شہید کو زندہ مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ مقتول فی سبیل اللہ کو تو مان لے، مقتول فی سبیل اللہ شہید کو تو زندہ مان لے، اور مقتول فی اللہ نبی کو زندہ نہ مانے، یہ انسان کی حماقت کی دلیل ہے۔ شہید وہ ہے جو اللہ کا راستہ دیکھتا ہے پھر اپنی جان دیتا ہے، اور نبی جب جان دیتا ہے تو اللہ اور نبی کے درمیان سبیل نہیں ہوتی، نبی ڈائریکٹ خدا کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے۔ تو بندہ مقتول فی سبیل اللہ کو زندہ مانے اور مقتول فی اللہ یعنی نبی کو زندہ نہ مانے تو یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت معاذ اور حضور کے ہاتھ کے درمیان کسی چیز کا واسطہ نہیں، حضور نے ڈائریکٹ اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت معاذ کے سینے پہ مارا۔ ہم محدث کو تو مان لیں، حضرت ابو ہریرہ کو تو مان لیں جہاں درمیان میں چادر کا واسطہ ہے، اور جہاں چادر کا واسطہ نہ ہو بندہ اس کو نہ مانے، یہ انسان کی بہت بڑی حماقت ہے۔ حضور نے مبارک زبان سے جملہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، حضرت اس جملے کا حدیث کے اس لفظ کا ترجمہ فرماتے اے اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد حضرت معاذ کو وہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کو سن کے تیرے نبی کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضور اجتہاد پہ کیا ہوئے؟ خوش ہوئے۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ گیا، حضرت یہ بتائیں غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ غیر مقلد حضرت نے ہر مقام پہ تعریف الگ الگ کی ہے موقع کی مناسبت سے، اور حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ بڑی سے بڑی بات کو آسان کر کے سمجھا دیتے تھے، بڑی مشکل بات ہوتی تھی حضرت اس کو آسان کر کے سمجھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مقلد کے ساتھ ایک جج کے سامنے عدالت میں گفتگو ہوئی، مسئلہ تھا ترک قرات خلف الامام، یعنی بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ حضرت کا نظریہ تھا کہ قرآن نہیں پڑھنا، اس کا نظریہ تھا قرآن پڑھنا ہے۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی صحیح مسلم سے، اس کے الفاظ ہیں حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تو تم کیا کرو؟ تم نے خاموش رہنا ہے۔ آگے سے غیر مقلد مولوی اٹھا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب حدیث کے یہ جملہ، حدیث کا یہ لفظ اذا قرأ فانصتوا یہ شاذ ہے، اذا قرأ فانصتوا یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ شاذ نہیں، یہ زیادتی سکہ ہے، یہ شاذ نہیں بلکہ کیا ہے؟ اب جج بیچارہ پریشان ہے کہ شاذ کسے کہتے ہیں، زیادتی سکہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ یہ شاذ ہے یہ زیادتی سکہ ہے؟ تو غیر مقلد چونکہ غیر مقلد تھا اس نے فوراً کہا کہ اگر تم نے یہ سمجھنا ہے کہ شاذ اور زیادتی سکہ کسے کہتے ہیں تو تمہیں مدرسے میں آنا پڑے گا، وہاں تو 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال لگے گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ شاذ کیا ہوتا ہے اور زیادتی سکہ۔ حضرت بخاری وہ کہنے لگا کہ اب میں عدالت کو چھوڑ نہیں سکتا، 8 سال تو لگا نہیں سکتا، تو میں کیسے ہوں؟ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو آسان لفظوں میں مثال سمجھا دوں۔ انہوں نے کہا سمجھا دیں۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاذ کہتے ہیں کہ دیکھو چند بندے ہیں، مثال کے طور پہ 10 بندے ہیں، ان میں سے 5 کہتے ہیں کہ صبح کی نماز امین اکاڑوی نے پڑھے، صبح کی نماز امین صفدر نے پڑھے، 2 کہتے ہیں کہ نہیں امین صفدر نے نہیں، اس غیر مقلد نے پڑھے۔ اب یہ 2 ایسے ہیں جو 5 کی کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں مخالفت ہے نا، 5 کہتے ہیں نماز امین صفدر نے پڑھی اور 2 کہتے ہیں نماز۔ اب ان 2 کی آپس میں بات کیا ہوگی؟
2 کی بات 5 سے ٹکرا رہی ہے اور ان 5 کے مقابلے میں یہ 2 سکہ ہونے میں کم ہیں، یعنی ان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے، فرمایا ان 2 کی بات جو 5 سے ٹکرا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں۔ اس نے کہا زیادتی سکہ، فرمایا کہ 9 بندے کہتے ہیں کہ صبح کی نماز امین صفدر اکاڑوی نے پڑھی ہے، 10واں بندہ وہ ہے جو ضعیف نہیں خود سکہ ہے، وہ کہتا ہے ہاں نماز صبح کی پڑھی امین صفدر اکاڑوی نے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی اور دوسری رکعت میں لم یکن الذین کفروا پڑھی۔ آپ بتاؤ یہ اس ایک کی بات 9 سے ٹکرا رہی ہے؟ 9 کہتے ہیں نماز کس نے پڑھی؟ حضرت اکاڑوی نے، اور 10واں کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے نماز انہوں نے پڑھی لیکن 7 صورتیں بھی یہ بتائی ہیں، اگر 2 کی بات 5 سے ٹکرا رہی ہو، مخالفت میں آ رہی ہو، ان 2 کی بات کو کیا کہیں گے؟ شاذ کہیں گے۔ ایک کی بات 9 کی بات سے ٹکرائے نہیں، 9 بندے ایک بات نقل کریں، 10واں بندہ اس سے آگے بڑھ کے ایک بات نقل کرے جس کی 9 مخالفت نہیں کرتے، اس کو شاذ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ زیادتی سکہ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، پہلے راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فإذا كبر فكبروا، باقی چلتے چلتے اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لك الحمد۔ یہ صفات وہ ہیں جو یہ نہیں کہتے اذا قرأ فقرؤوا، اذا قرأ فقرؤوا نہیں کہتے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، امام جب فاتحہ ختم کرے تو تم آمین کہو، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کیا کہو؟ ایک اور اٹھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں حضور نے یہ فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، تو اس ایک کی بات 9 کی بات سے ٹکرائی نہیں، 9 کی بات کی تائید بھی کی ہے اور ساتھ ایک بات کو زیادہ نقل بھی کیا ہے۔ اگر سکہ کی بات سے ضعیف کی بات ٹکرا رہی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ شاذ کہیں گے۔ اگر سکات کی مخالفت نہ ہو، سکات جتنی بات نقل کریں اتنی بات کی تائید بھی ہو اور ساتھ آگے ایک بات اضافی بھی ہو تو اس کو شاذ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ زیادتی سکہ کہتے ہیں۔ اب میں نے پیش کیا صحیح مسلم میں اذا قرأ فانصتوا، تو پیش کر دے اذا قرأ فقرؤوا، پھر میں مان لوں گا شاذ ہے۔ تو جج نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یمن کا عطا فرمایا تھا۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے غالباً، حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اسکول میں ماسٹر تھا، اسکول میں پڑھاتا تھا تو ہر جگہ پہ شرارتی ہوتے ہیں، شرارت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسکول میں ایک ماسٹر تھا جو بریلوی تھا۔ کون تھا؟ بریلوی کی تعریف آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، لغات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بریلوی ایک زمانہ میں بہت بڑے پاگل خانے کا نام تھا۔ اس لیے ہمارے استاد محترم مولانا منیر احمد اختر صاحب دامت برکاتہ فرمایا کرتے ہیں کہ عقل اور بریلوی یہ دونوں متضاد چیزوں کا نام ہے، جہاں عقل ہوگی یہ نہیں ہوں گے اور جہاں یہ ہوں گے وہاں عقل نہیں ہوگی۔ تو وہ ماسٹر چھیڑ خانیاں کرتا تھا، جو بڑا ہیڈ ماسٹر تھا وہ نا ایک عام قسم کا صاف ذہن والا بندہ تھا جو بندی بریلوی ان جگہوں میں نہیں پڑتا تھا۔ تو وہ جا کے کہتا تھا کہ امین اکاڑوی یہ وہابی ہے، درود کا منکر ہے، وہابی ہے اور کیا ہے؟ فتوے تو بہت جلدی لگتے ہیں نا، شروع جو وہاں سے ہوئے اعلیٰ حضرت سے شروع جو ہوئے فتوے لگانے، ابھی تک ان کی عادت وہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو امین اکاڑوی وہابی ہے جو درود کا منکر ہے، حضور پہ درود نہیں پڑھتے۔ وہ ماسٹر سن کے تنگ آ گیا، ایک مرتبہ حضرت اکاڑوی کو بھی بلا لیا، اس کو بھی بلا لیا۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھے، حضرت نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہنے لگا اہل سنت والجماعت حنفی، اہل سنت والجماعت اور میں حنفی ہونے کا معنی کہتا ہے احناف نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، احناف نے، میں قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانتا ہوں جو کس نے کی ہے؟ فقہائے احناف نے کی ہے۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا اب بتا میرے اوپر اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماسٹر جی امین اکاڑوی وہابی ہے جو درود کے منکر ہیں۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماسٹر صاحب ہم منکر نہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور 5 نمازوں میں درود پڑھتے ہیں۔ وہ فوراً اچھلا، کہنے لگا ماسٹر صاحب یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، کیا نہیں کرتے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ حضرت نے فرمایا جب جنازہ ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہو کے پڑھتے، بیٹھ کے تو نہیں پڑھتے۔ اب اس نے اصل بات کی، کہتے نہیں یہ اذان سے پہلے نہیں پڑھتے۔ کب نہیں پڑھتے؟ اذان سے پہلے نہیں پڑھتے۔ حضرت نے فرمایا اب پتہ چلا کہ اختلاف کس درود میں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو میں ایک کو سوال کرتا ہوں تاکہ مسئلے کے حل ہونے میں آسانی ہو۔ حضرت نے فرمایا میرا پہلا سوال یہ ہے نماز کے اندر جو درود پڑھتے ہو اس کا حکم
پڑھتے جو ہو یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے. کوئی آواز نہیں آ رہی؟ جی نہیں آ رہی؟ تو حضرت نے سوال کیا کہ دیکھو جو نماز کے اندر درود پڑھتے ہو تو اس کا مولوی صاحب نے فوراً حکم بتایا، فرض واجب سنت جو بھی سنت کہنے لگا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس درود کے سنت ہونے پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب تجھے نہیں پتا، آپ قدوری اٹھا کے دیکھیں اس میں موجود ہے، آپ کانز اٹھا کے دیکھیں اس میں موجود ہے، آپ شرح وقایہ اٹھا کے دیکھیں اس میں موجود ہے، آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھیں اس میں موجود ہے، فتاویٰ کی فقہ کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، تمہیں دلیل ملے گی کہ نماز میں درود پڑھنا. حضرت نے فرمایا بہت اچھا، ایک بات ہوگی. دوسری بات، جنازہ کے اندر درود پڑھتے ہو اس کا حکم، اس نے فوراً حکم بتایا. فرمایا دلیل؟ فرمایا فقہ کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے پوچھا نماز کے اندر درود، تو نے حکم بھی بتایا اور دلیل بھی بتائی. دلیل کیا پیش کی؟ فقہ پیش کی ہے نا. میں نے نماز جنازہ کا حکم پوچھا درود کا، تو نے حکم بھی بتایا اور دلیل میں فقہ کو پیش کیا. اب میرا تیسرا سوال یہ ہے، اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھتے ہو اس کا حکم. مولوی صاحب خاموش. اور میں دیکھنا خیال کرنا، فرض واجب سنت مستحب کم از آخری درجہ مستحب کا، اور مستحب کے لیے بھی کم از کم ضعیف حدیث ضروری ہے. مستحب کے لیے بھی یہ جو کہا جاتا ہے نا ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے، ضعیف حدیث بالکل مردود ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں. کیسی عجیب مخلوق ہے. ہم حدیث صحیح بھی مانتے ہیں، حدیث حسن بھی مانتے ہیں، حدیث ضعیف کو فضائل اعمال میں استحباب میں مانتے ہیں، حدیث مرسل کو بھی مانتے ہیں. ہم ساری حدیثوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہیں، اور خود حدیث مرسل کا بھی انکار، حدیث ضعیف کا بھی انکار. پھر بھی کون ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی اہل حدیث. ہم سارے کو مان لیں پھر بھی اہل حدیث نہیں. بہرحال حضرت نے فرمایا کہ کم از کم استحباب کے لیے ضعیف حدیث ضروری ہوگی. اب مولوی صاحب بہت پریشان ہوا کہ میں کیا کروں. حضرت نے فرمایا کہ حکم بتا دے. کہنے لگا یہ مباح ہے. یہ کیا ہے؟ مباح. حضرت نے فرمایا کہ چلو مباح کی تعریف بعد میں، اس کے مباح ہونے پہ بھی دلیل. کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرت نے فرمایا جب میں نے تجھ سے نماز کے بارے میں سوال کیا تھا اس وقت یہ آیت قرآن میں نہیں تھی. جب میں نے جنازہ کے متعلق سوال کیا تھا اس وقت یہ قرآن میں، اس وقت تو نے پیش کیا فقہ کو، اب تو نے پیش کیا ہے قرآن کو. معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کے فقہا تیرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. حضرت نے فرمایا اب مباح کی تعریف بھی کر دو تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو. اس نے سر کو نیچے جھکایا اور کہنے لگا ہیڈ ماسٹر صاحب مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پہ ثواب نہ ہو اور چھوڑنے پہ، کرنے پہ ثواب نہ ہو اور چھوڑنے پہ. حضرت قاضی نے فرمایا ہیڈ ماسٹر صاحب یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا وہابی گستاخ رسول ہیں، حضور پہ درود نہیں پڑھتے، حضور کی ذات کے منکر ہیں. فرمایا اب میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ سنو. ہم دیوبند کا عقیدہ ہے صرف حضور کا نام لو، اللہ نام لینے پہ بھی ثواب دیتا ہے. یہ ظالم ایسا گستاخ ہے، کہتے حضور پہ درود پڑھو، درود پڑھنے پہ کوئی ثواب نہیں ہے. اب اس کو پتا چلا کہ میں کہاں پھنسا ہوں تو فوراً اٹھا. اس نے کہا چھوڑو ایسے شرارتیں کرتے ہو. یہ ایسے ہوتے ہیں پہلے شرارتیں خود کرتے ہیں لیکن جب پھنس جاتے ہیں پھر کہیں گے یہ شرارتیں کرتے ہیں، چھوڑو ان مسائل کو. حضرت قاضی فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک غیر مقلد شیخ الحدیث ملا. کون ملا؟ غیر مقلد شیخ الحدیث ملا. اس نے کہا ماسٹر جی رک جاؤ. حضرت فرماتے ہیں میں رک گیا. کہنے لگا میں نے 40 سال تک حدیث پڑھی ہے، میرا 40 سال کا تجربہ یہ کہتا ہے اگر ایک بندے کو اپنے مسلک پہ حدیث معلوم نہیں، اہل حدیث ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ میرا اس مسئلے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو دیکھ لے، جو مسئلہ ابو حنیفہ کا ہو اس کی مخالفت کر لے، وہ سمجھ لے کہ میں نے دین اور شریعت اور حدیث پہ عمل کر لیا. اب زید دیکھو، ہٹ دھرمی اور تعصب دیکھو. میرے 40 سال کا تجربہ ہے. کتنا؟ 40 سال کا تجربہ ہے. ایک طرف ابو حنیفہ کا قول ہو، اس کی مخالفت کر لو تو تم سمجھ لو ہم نے حدیث پہ عمل کر لیا. حضرت نے فرمایا مجھے جانے دو، آپ شیخ الحدیث ہیں، میں نے کوئی بات کی تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ پریشان ہوں گے. اس نے کہا نہیں میرا 40 سال کا تجربہ ہے، اگر دلیل سے توڑ سکتے ہو تو اس
کو دلیل سے توڑو۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں دلیل سے تو نہیں توڑتا کیونکہ تمہارا مسئلہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس پہ دلیل دی جائے، اس کے توڑنے پہ دلیل دی جائے۔ فرمایا اب اپنے چیلنج کو پھر دوہراؤ۔ کہنے لگا میرے 40 سال کا تجربہ ہے، جو مسئلہ جو نظریہ احناف کا ہے اس کی مخالفت کر لو، سمجھ لو تم نے حدیث، تم نے دین اور تم نے شریعت پہ عمل کر لیا۔ حضرت نے فرمایا احناف کا نظریہ یہ ہے انسان کا پیشاب پینا حلال نہیں۔ احناف کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میں یہاں پیشاب کرتا ہوں، تو پی لے، میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں 40 سال کا تجربہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کہ دیکھو تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے بیہودہ باتیں کرتے ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ جا، تیرے 40 سال کے تجربے کو میں نے پیشاب کے قطرے سے بہا دیا، اب جا دوبارہ 40 سال کا تجربہ کر۔ تو یہ ان کا تجربہ، یہ ان کی تحقیق، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے بیچاروں کی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ بات شروع ہوئی تھی الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ حضرت غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا 2 باتیں ہیں، جس چیز پہ اللہ کا نبی خوش ہو جائے، یہ ناراض ہو جائیں، سمجھ لو غیر مقلد ہے۔ جس چیز پہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں، یہ خوش ہو جائے، سمجھ لو اللہ کے نبی کی پسند کو پسند نہ کرے، یہ بھی غیر مقلد ہے۔ اللہ کے نبی کی ناپسند کو پسند کرے، یہ بھی۔ اس نے کہا حضرت سمجھ نہیں، فرمایا حضور نے حضرت معاذ کو بھیجا، فرمایا معاذ کیا کرو گے؟ حضور اللہ کے قرآن سے مسئلہ، اللہ کے نبی کی حدیث سے مسئلہ۔ نمبر 3 اجتہد برأیی، میں قیاس اور اجتہاد کروں گا۔ حضور نے الحمدللہ فرمایا، یہ کہا کہ معاذ یہ تو شیطان کا کام ہے۔ حضور اس پہ کیا ہوئے؟ حضور اجتہاد پہ خوش ہوتے ہیں اور غیر مقلد اجتہاد پہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو میں حضور کی خدمت میں حضور کو بتایا گیا، حضور ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، فقامہ آج پڑھا ہے نا، فقامہ غضبانا، 3 طلاقیں اکٹھی دے تو حضور اس پہ غصے ہوتے ہیں، اور آج اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے کر جائے تو یہ ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہیں۔ حضور کو زمانے میں تو 3 طلاقیں دے آپ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں غیر مقلد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد حضور نے پوچھا کیا تم میرے پیچھے قرآن پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو میں مالی اناظر القرآن، میں نے سوچ رہا تھا کہ قرآن میں جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ مالی یہ شکریہ اور خوشی کا لفظ ہے یا غصے کا؟ مالی، اگر کوئی حضور کے پیچھے قرآن پڑھے تو حضور اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اور آج اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ حضور گھر سے نکلے، دیکھا صحابہ رفع دین کر رہے ہیں، فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، مجھے کیا ہو گیا کہ تمہیں حرکتیں کرتا دیکھتا ہوں، رفع الیدین کرتے رہتے ہو، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ اگر کوئی رفع الیدین کرے تو حضور اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ بیچارے آج اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ جہاں حضور ناراض ہو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جہاں حضور خوش ہو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بات چلی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے حضور سے کتنے برتن علم کے محفوظ کیے؟ 2 برتن محفوظ کیے۔ فرمایا کہ اما احدہما فبثثتہ، ایک علم کا برتن میں نے پھیلا دیا، میں نے بتا دیا کہ میں نے یہ حدیث سنی، میں نے یہ حدیث سنی، میں نے یہ حدیث سنی، علم کے ایک برتن کو میں نے دنیا میں پھیلا دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ أُوتِيَ هَذَا الْبُلْغُومُ، دوسرے برتن کو اگر میں پھیلا دوں تو میری شہرت کو۔ حضرت ابو ہریرہ کا نظریہ کیا تھا؟ اگر بندہ علم چھپا لے تو علم چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طارق الرحمان اس نے ایک کتاب لکھی ہے دیوبندیت تاریخ و عقائد، کتاب کا نام دیوبندیت تاریخ و عقائد۔ اس کتاب کے صفحہ 221 پہ کہتا ہے حق چھپانا یہودیوں کی عادت ہے۔ حق بات کو چھپا لینا کس کی عادت ہے؟ یہودیوں کی عادت ہے۔ اب بتاؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو علم کا ایک برتن چھپایا وہ حق تھا یا نہ حق تھا؟ جی حق تھا یا نہ حق تھا؟ یہ کہ کہتے ہیں حق چھپانا یہودیوں کی عادت ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے جو علم کا برتن چھپایا یہ کام یہودیوں والا تھا یا مسلمانوں والا تھا؟ یہ بیچارے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا فتویٰ کہاں جا کے لگے گا، بس علماء دیوبند کو رگڑتے چلو، علماء دیوبند پہ چڑھائی کرتے جاؤ، درمیان میں صحابی آ جائے، درمیان میں تابعی آ جائے، درمیان میں مجتہد آ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے حضور سے
علم کے 2 برتن محفوظ کیے، اما احدہما فبسطتہ، میں نے علم کے ایک برتن کو پھیلا دیا، واما الاخر فلو بسطتہ قطع هذا البلغوم، اگر دوسرے کو بھی میں پھیلا دوں تو میری شہرم کو کاٹ دیا جائے گا۔ میں ایک علم کے ایک برتن کو کیا کرتا ہوں؟ چھپائے ہوئے ہوں۔ طالب الرحمان کہتے ہیں نانا علم کو چھپانا کس کی عادت ہے؟ یہودیوں کی عادت ہے۔ نمبر 2، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 24، رقم الحدیث 127، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، یعنی بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو بعض بندوں کو بتانے والے ہوتے ہیں اور بعض کو بتانے والے، یہ جائز ہے بالکل۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہ باتیں بیان کیا کرو جن کو وہ سمجھ سکیں، جن کو وہ جان سکیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو لوگوں کو ایسی باتیں بیان کرو جو ان کی سمجھ میں نہ آئے، لوگ آگے سے کہیں قرآن کیا کہتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کیا فرماتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، حضور کیا فرماتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، حضور نے کیسی باتیں کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں لوگوں کو کبھی ایسے مسئلے بیان نہ کرنا، لوگوں کے سامنے کبھی ایسی آیتیں ایسی حدیثیں بیان نہ کرنا جو لوگوں کی سمجھ سے ماورا، لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوں۔ تم اگر ایسے عقیدے، اگر ایسے مسائل، اگر ایسی عبارتیں پیش کرو گے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے نہ سمجھانے کی وجہ سے، ان کے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ان یکذب اللہ ورسولہ، وہ تکذیب یا اللہ کی کریں گے یا اللہ کے رسول کی کریں گے۔ معلوم ہوا بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو بعض کو بتانے والے ہوتے ہیں اور بعض کو بتانے والے نہیں ہوتے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا۔ اس لیے حضور نے بھی فرمایا نا انزل الناس منازلہم، اور دوسری حدیث میں غالب بناتا ہے کہ کلم الناس قدر عقول، اس طرح کے الفاظ ہیں لوگوں سے اتنی بات کرو جو ان کی عقل میں آ سکے۔ اس لیے آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ عوام کے سامنے کبھی مسئلہ تقدیر بیان نہ کرنا، پڑھا ہے نا کتابوں میں، علماء نے لکھا ہے کہ عوام کے سامنے مسئلہ تقدیر پہ اس پہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مسئلہ تقدیر عوام کی سمجھ میں نہیں آنا، تمہارے بیان کرنے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں نے تقدیر کا جو عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے اس کا انکار کر دیں گے۔ ہاں اگر اللہ نے ایسی زبان دی ہے، اللہ نے ایسا موقع دیا ہے کہ آپ اللہ سمجھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ایسی زبان نہ ہو تو کبھی بندہ مشکل مسائل کو عوام کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر بیان کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عوام شریعت کا انکار کرے گی، عوام قرآن و حدیث اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرنا بما یعرفون، جن کو وہ سمجھ سکیں، جن کو وہ پہچان سکیں۔ معلوم ہوا کہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بیان کرنے ہر کسی کے مناسب نہیں ہوتے۔ یہ کیوں کہا؟ حضرت ہمارے اکابرین تصوف والے حضرات صوفیاء نے لکھا ہے کہ تصوف ہر بندہ نہ پڑھے۔ تصوف کیوں؟ تصوف کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں، تصوف ایک مستقل فن ہے، بندہ اصطلاحوں کو سمجھتا نہیں، جب اصطلاحوں کو سمجھتا نہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ اشکال کرتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں آتا ہے کہ فلاں بندہ خدا کا ذل ہے، فلاں بندہ خدا کا ذل کا معنی عموماً عرف عام میں کیا معنی ہوتا ہے؟ طالب الرحمان نے کتاب لکھی آئیے عقیدہ سیکھیے، اس پہ اس نے اس اصطلاح کو لے کے چڑھائی کی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو فلاں بندہ خدا کا ذل ہے، اگر مرزا قادیانی کہے کہ میں ذلی نبی ہوں وہ کون ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ نبی کا ذل نہیں، کس کا ذل ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے انہی بدبختوں جیسے، انہی جیسے جو لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، انہی کے بارے میں ہمارے صوفیاء نے فرمایا کہ ہر بندہ تصوف نہ پڑھے۔ تصوف ایک خاص فن ہے، خاص اصطلاحیں ہیں۔ یہ اصطلاحیں احمد رضا بھی نہیں سمجھا، یہ اصطلاحیں اس کی ضروریت بھی نہیں سمجھی، اور یہ اصطلاح طالب الرحمان اور اس جیسے غیر مقلد بھی، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ عموماً آج کل ایک اشکال چلتا ہے کہ دیکھو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے بارے میں بھی کہتے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں بھی کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے نماز میں گدھے کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز۔ یہ اشکال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ تصوف کی اصطلاحوں کو سمجھتا نہیں۔ اگر بندہ فن کی اصطلاح کو سمجھتا ہو بندے کے ذہن میں کبھی اشکال نہیں ہوتا۔ میں انشاءاللہ اس اشکال کو آگے بات کرتا ہوں۔ تو بات کہاں سے چلی؟
ذل الہی، فلاں بندہ ذل الہی ہے، کہتے دیکھو خدا کا سایہ ہے، حالانکہ بدبختوں کو یہ نہیں پتا تصوف کی اصطلاح میں ذل کا معنی سایہ نہیں، تصوف کی اصطلاح میں ذل کا معنی مرہون منت ہے، ذل کا معنی سایہ نہیں، ذل کا معنی یہ دوسرے لفظوں میں تصوف میں ذل کا معنی سایہ نہیں، تصوف میں ذل کا معنی زیر سایہ ہے، سمجھے ہو؟ تصوف میں ذل کا معنی سایہ نہیں بلکہ اب بتاؤ اگر تصوف میں آ گیا کہ فلاں بندہ خدا کا ذل ہے تو معنی کیا ہوگا؟ یہ خدا کا مرہون منت ہے، اللہ کے سائے کے نیچے رہتا ہے، اللہ اس کو دیتے ہیں، اللہ اس کو کھلاتے ہیں، یہ اللہ کا محتاج ہے۔ اب بتاؤ یہ اصطلاح کفریہ ہے یا ایمان ہے؟ لیکن طالب علماء اس پہ لگا ہوا ہے، دیوبند نے یوں لکھا، تو ہمارے اکابرین صوفیاء نے کیا کہا؟ تصوف طالب علماء نہ پڑھے، کیوں؟ اس بیچارے نے سمجھنا نہیں، جب سمجھنا نہیں تو اس نے عوام کو اس لیے بات ذہن میں رکھے، یہ کہتے ہیں نا علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اس پہ استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حافظ اللہ فرماتے ہیں غیر مقلدین جو اپنی دعوت عوام میں پھیلاتے ہیں اس کے لیے وہ 4 کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے ہمارے اکابر کی تصوف والی عبارتیں لیں گے، تصوف والی عبارتیں لے کر ان کو عقیدہ بنائیں گے، عقیدے کی صورت میں ڈھال کے عوام کے سامنے پیش کریں گے، ایک طرف قرآن کی آیت ہوگی، دوسری طرف تصوف کی عبارت ہوگی، ایک طرف حضور کی حدیث ہوگی، دوسری طرف بزرگ کی کرامت ہوگی، کرامات کو لیں گے، تصوف کی اصطلاحات کو لیں گے، تصوف کو لیں گے اور اس کو بنائیں گے کیا؟ عقیدہ بنا کے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو علماء دیوبند کے عقائد اگر جو ان عبارات کا عقائد سے دور کا تعلق بھی نہ ہو، تصوف کی عبارات ہوتی ہیں ان کو لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ تو ہمارے اکابرین نے کیا کہا؟ ہر بندہ تصوف کو نہ پڑھے، ہر بندہ تصوف کو نہ پڑھے، وہ پڑھے جو سمجھ سکے، جو اصطلاحات کو جانتا ہو، اگر اصطلاحات کو نہیں جانتا احمد رضا خان بھی نہ پڑھے اور طالب الرحمان بھی نہ پڑھے۔ اب بیچارے کو چونکہ پتہ نہیں تھا تو اس نے فوراً اس پہ طنز کیا، دیوبندیت طریق و عقائد صفحہ 223 پہ کہتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ فن صرف صوفیاء کے لیے ہے، علم تو عام ہوتا ہے، علم خاص جو علم ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، کتمان علم، علم کو چھپانا اور علم کو ایک بندوں کے لیے مخصوص کر دینا، یہ مسلمان اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ یہودیت کا کام ہے۔ جو علم ہوتا ہے وہ ہر بندے کے لیے عام ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ تصوف ہر بندہ نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے تصوف صرف صوفیاء کے لیے، ہمارے لیے، تو اس نے اس پہ طنز کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ طنز صرف صوفیاء پہ نہیں، یہ طنز سیدنا علی المرتضیٰ پہ ہے جو فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے سامنے ایسے علوم بیان کرو جن کو لوگ سمجھیں، جن کو لوگ جان سکیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تم ایسے علوم بیان کرو جن کو عوام سمجھ نہ سکے، نتیجے میں وہ اللہ کی تکذیب کریں، اللہ کے رسول کی تکذیب کریں۔ اگر اس بات کو پسند کرتے ہو ہر بندے کے سامنے ہر قسم کے فنون بیان کر دو، اگر اس بات کو پسند نہیں کرتے پھر لوگوں کے سامنے وہ علوم بیان کرو جس کو لوگ صرف یہی نہیں، حق بات کو کہتے ہیں نا، حق بات کو چھپانا۔ اسی سے بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا مجتہد وہ ہوتا ہے جو حدیث کے الفاظ بھی سمجھتا ہے اور حدیث کے اندر پیغمبر کا منشا کیا ہے، مجتہد منشا نبوت بھی سمجھتا ہے۔ ظاہری طور پہ حدیث کے الفاظ کی مخالفت ہوتی ہے لیکن حقیقت میں مخالفت نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ حضور کے پیچھے ہیں، حضور نے کہا یا معاذ، فرمایا لبیک وصادق یا رسول اللہ، یا معاذ، فرمایا لبیک وصادق یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک وصادق یا رسول اللہ، فرمایا اے معاذ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھے گا، مسلمان ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حضور سے حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا یہ فرمان لوگوں کو بتا دو، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں بتا دو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہ فلا اذن یتقلوا، اگر تو نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھ کے گھر بیٹھ جائیں گے، نمازوں کی بھی چھٹی، روزوں کی بھی چھٹی، حج اور زکات کی بھی چھٹی، یہ عبادات کو چھوڑ دیں گے، ابھی تو نے بتانا۔ اب بتاؤ حضور نے کتمان علم کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ کتمان علم کس کا کام ہے؟ بقول طالب الرحمان کے کس کا کام ہے؟ حکم کون دے رہے ہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھو دوسری بات سمجھو کہ مجتہد منشأ نبوت سمجھتا ہے. ابتدائی دور تھا، اگر بتا دیتے تو عبادات کا وہ ذوق نہیں تھا جو بعد میں بنا. حضرت معاذ بن جبل کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت معاذ نے لوگوں کو بتا دیا کہ حضور سے میں نے یہ اب بتاؤ، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ معاذ موت کے وقت بتا دینا. حضور نے تو مطلقاً فرمایا کہ بتانا. حضرت معاذ نے موت کے وقت بتا کے ظاہری طور پہ حضور کے فرمان کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے. لیکن جو حضور کا منشا تھا کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، لوگوں کو بتاؤ یہ عبادت چھوڑ دیں گے. جب حضرت معاذ نے دیکھا اب نماز صحابہ کا ذوق بن چکا ہے، اب نماز صحابہ کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے، حضرت معاذ نے کیا کیا؟ بتا دیا. کسے مجتہد کہتے ہیں؟ جو کیا کرتا ہے؟ حضور کے الفاظ بھی سمجھتا ہے اور حدیث کے اندر پیغمبر کا منشا بھی سمجھتا ہے. بہرحال دوسری عبارت حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا لوگوں کو وہ علوم بیان کرو، لوگوں کے سامنے وہ علوم بیان کرو جس کو لوگ امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم. بعض علوم ایسے ہیں جو کچھ کو بتانے والے ہوتے ہیں اور کچھ کو بتانے والے نہیں ہوتے. جب صوفیاء نے کہا ہر بندہ تصوف نہ پڑھے تو طالب الرحمان نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ فن صرف صوفیاء کے لیے ہے. اس نے طنزیہ جملے کہے. ہم نے کہا کہ یہ طنز صرف صوفیاء پہ نہیں، یہ طنز کس پہ ہے؟ حضرت امام بخاری پہ ہے، اور یہ طنز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ ہے. یہ آگے چلیں. نمبر 3، مس مرآ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ یہ مستقل مسئلہ ہے. ایک بندہ وضو کرے اور وضو کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے تو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا؟ یا ہمارا موقف یہ ہے کہ وضو کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے تو وضو. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں وضو. جی اب امام بخاری سے پوچھتے ہیں، امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 55، رقم الحدیث 382، باب الصلاۃ علی الفراش. جی ام المؤمنین امی عائشہ فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ ورجلایا فی قبلتہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے اور میں حضور کے سامنے سو جایا کرتی تھی اور میرے پاؤں پیغمبر کے قبلے کی جانب ہوتے. فإذا سجد غمزنی، جب حضور سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں کو مجھے دباتے، حضور مجھے دباتے. فقبضت رجلی، تو میں اپنے پاؤں کو قبض روح، سمجھو نا. فقبضت، ہاں قبض کا معنی نکالنا نہیں ہوتا، قبض کا معنی سمیٹنا بھی ہوتا ہے. اس لیے حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کی موت کس صورت میں آئی؟ قبض روح کی صورت میں. تو حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں حضور سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے. فقبضت رجلی، میں حضور کے سامنے سے اپنے پاؤں کو ہٹا لیتی. فإذا قام بسطتها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے میں دوبارہ پاؤں کو، حضور جاتے وضو کر کے آتے یا ویسے نماز شروع کرتے؟ ہاتھ کس کو لگا رہے ہیں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو. اور اس کے بعد وضو بھی نہیں فرما رہے. معلوم ہوا کہ بندہ عورت کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جبکہ غیر مقلد کہتے ہیں کتاب کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، صفحہ نمبر 142، لکھنے والا رئیس ندوی. یہ کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، صفحہ نمبر 142. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس موجودہ دور میں جتنا گستاخ، جتنا بد زبان یہ بندہ گزرا ہے شاید اس کی مثال نہ ملے. میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کتاب کا ہے صفحہ 232، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز. آج غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف چلا ہے کہ عورت با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے یا تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. ہمارا موقف کیا ہے؟ عورت نہیں آ سکتی. غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ ادھر ایک علاقے منڈی بہاؤدین تھا، پتہ نہیں کہاں تھا، وہاں ایک غیر مقلد نے رمضان المبارک کا جمعہ پڑھایا، 17 یا 18 تاریخ تھی. تو کہنے اس نے بڑی ترغیب دی کہ اپنی عورتوں کو
اعتکاف کے لیے کہاں بھیجو؟ مسجد میں بھیجو۔ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا مولوی صاحب مجھے بہت شوق ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے کہ چلو اعتکاف میں بیٹھے گا، کالج کا لڑکا، اس کو کیا کروں گا؟ ذہن سازی کروں گا اور کیا بنا دوں گا۔ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی اس مسجد میں اعتکاف پوچھیں۔ شرط کیا ہے؟ اب مولوی صاحب غصے ہوئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری ماں نہیں ہے، تیری بہن نہیں ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب ابھی آپ نے خود اعلان فرمایا، خود ترغیب دی ہے، یہ ترغیب دوسروں کے لیے تھی، آپ کے لیے نہیں تھی۔ تو ہمارا اختلاف چلا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ عورت باجماعت نماز کے لیے مسجد میں، ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ کا زمانہ ہے، حضور دنیا سے چلے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر میرے پیغمبر آج زندہ ہوتے اور عورتوں کے حالات کو دیکھ لیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو، عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ اگر آج حضور ان عورتوں کے حالات کو دیکھ لیتے تو آپ کیا فرما دیتے؟ منع فرما دیتے۔ اگرچہ حضور کا منشا تھا، پیغمبر کے دور میں پیغمبر کا منشا تھا کہ عورتیں کہاں نماز ادا کریں؟ گھر میں۔ حضور کا منشا یہی تھا، اسی وجہ سے حضور کی خدمت میں غالباً حضرت ام حمیر الساعدی رضی اللہ عنہا آئی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے، مجھے بہت یہ خواہش ہے آپ امام ہوں، میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں آپ کی ابتدا میں نماز ادا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حمیر، ایک ہے مسجد نبوی، ایک ہے تیرے علاقے، تیرے قبیلے اور تیری قوم کی مسجد، فرمایا مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز ادا کرے گی یہ بھی ثواب ہے، لیکن اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا اس میں زیادہ ثواب ہے۔ میرے پیچھے نماز ادا نہ کر، اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز ادا کر، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ پیغمبر نے دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا ایک ہے تیرے قبیلے کی مسجد اور ایک ہے تیرے گھر کا صحن، گھر کے صحن میں نماز ادا کرے اس میں ثواب زیادہ ہوگا، قبیلے کی مسجد میں نماز ادا کرے گی ثواب۔ فرمایا ایک ہے تیرے گھر کا صحن، ایک ہے تیرے گھر کا کھلا کمرہ، گھر کے کھلے کمرے میں نماز ادا کرے اس میں ثواب زیادہ ہے، کھلے صحن میں نماز ادا کرے گی اس میں ثواب۔ پھر فرمایا اے ام حمیر، اگر تیرے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑتی ہو، بالکل بند جگہ، بالکل کالی اور سیاہ جگہ ہو، کسی شخص کی نگاہ نہ پڑے، اگر تو اس جگہ پہ نماز ادا کرے گی تیرا سب سے زیادہ نماز کا ثواب وہاں ہوگا۔ یہ پیغمبر کی چونکہ صحابیاں تھی، حضور کا منشا سمجھتی تھی، فرمانے لگی یا رسول اللہ مجھے قبول ہے۔ حضرت ام حمیر نے حکم دیا ان کے گھر کے ایک کونے میں، ایک کمرے میں مخصوص جگہ پہ ایک مسجد بنائی گئی، گھر کے اندر وہ ایک موت تک اسی مسجد میں نماز پڑھتی رہی، پھر دوبارہ مسجد نبوی، یہ گھر سے باہر نماز پڑھنے کے لیے حضور کا منشا تھا، لیکن پیغمبر نے واضح طور پہ منع نہیں فرمایا تھا، وجہ کیونکہ وہ احکامات ابھی نازل ہو رہے تھے، احکامات کا نزول تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اگر آج حضور زندہ ہوتے تو عورتوں کے حالات کو دیکھ لیتے تو، ربیع الاول کا مہینہ تھا، ایک بندہ آیا کہنے لگا جی ہمارے علاقے میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا۔ کیا نکلا؟ پتہ نہیں 12 ربیع الاول کو نکالتے کیوں، سمجھ یہ نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہا میری تحقیق یہ ہے پیغمبر کی ولادت 8 ہے، پیغمبر کی وفات 12 ہے، اور اعلیٰ حضرت وہ ہے جس کے بارے میں احکام شریعت کے مقدمے میں اس کی دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جس کے قلم اور جس کی زبان سے ذرہ برابر خطا ہو اللہ نے اس کو ناممکن بنا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بھی محفوظ تھا، اعلیٰ حضرت کی زبان بھی محفوظ تھی، اس نے جو کچھ لکھا بالکل سچ لکھا، زبان سے بھی غلطی نہیں ہوتی اور قلم سے بھی، بلکہ جب مرنے لگا، مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی، وہ وصایا پڑھنے والا ہے کہ اتنا دودھ بنانا، اتنا گوشت بنانا، اتنے فروٹ ہوں، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، مرتے وقت بھی وصیت یہ کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میری اذان پہ پتہ نہیں 7 مرتبہ کیا میں خامن کہا قبر پہ 7 اذان دینا، تعداد میرے ذہن پر ایک نہیں تھی میری قبر پہ۔ اس کی وجہ استاد محترم حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب شاید نے آپ کو بتائی ہو، کہتے ہیں کہ دیکھو ہم قبر پہ اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان چھوٹا ہو تو اذان ایک کافی ہوتی ہے، شیطان بڑا ہو تو اذانیں، یہ چونکہ اعلیٰ حضرت تھا نا اس لیے کیا کہا اذانیں، اس نے وصیت کی، وصیت کے اندر اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا میرا مذہب اور میرا دین جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے زیادہ اہم فرض ہے۔ میری کتابوں پہ مضبوطی سے قائم رہنا یہ ہر فرض سے، وصایا شریف صفحہ 10،
میری وصیتوں پہ، میری کتابوں پہ مضبوطی سے قائم رہنا. ہر فرض سے عام فرض کا مطلب سمجھو نا. نماز چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، روزہ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن میری کتابوں کو نہیں چھوڑنا. اب بتاؤ اس سے خطا بھی نہیں ہوتی. یہ خود بھی تقید کر رہا ہے کہ میری کتابوں پہ مضبوطی سے قائم رہنا. اب اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم بریلوی تو مان لیتے نا، کم از کم. لیکن ایسے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ 8 ہے ولادت اور 12 ہے، لیکن یہ جلوس کس پہ نکالتے ہیں؟ بلکہ اس سے بڑھ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الامر والعلا صفحہ 110 پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہے جس کی نگاہ لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے. جس کی نگاہ کہاں ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کب کیسے ہوتا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ دوسری کتابوں میں انہوں نے لکھا شیخ عبد القادر جیلانی کی مخالفت کرنا یہ بندہ دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی. جو شیخ کی مخالفت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو اس کی نگاہ بھی کہاں اور اس کی مخالفت دین اور دنیا کی. شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین 10 محرم کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا 10 محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. غنیۃ الطالبین 10 محرم کے فضائل. جی اس کی کتاب ہے فتاوی رضویہ جس کے اندر 8 ربیع الاول کو تاریخ ولادت بتایا گیا ہے. جیل اور سفر میں انشاءاللہ بتا دوں گا. اور ایک چھوٹا سا رسالہ ہے نطق الہلال، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. جی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں نظریہ، نظر کہاں ہے؟ اور ان کی مخالفت دین اور دنیا کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں حضور کی ولادت، اب مزہ تو تب رہے گا ایک طرف سے کاروں کا جلوس ہو اور دوسری طرف سے طوطوں کا جلوس ہو، ایک پیٹنے والے ہو اور دوسرے ناچنے والے ہو، پھر مزہ آئے گا. ایک طرف خود کو مارنے والے ہوں اور دوسری طرف سے جشن منانے والے ہوں، پھر مزہ آئے گا تاکہ پتہ چلے کہ تم دونوں، دوسرے لفظ میں ایک طرف سے گھوڑی والا اور دوسری طرف سے اونٹنی والا، تاکہ پتہ چلے کہ تم دونوں ایک ہو. جی بہرحال بات کہاں سے چلی؟ ایسے جی وہ بندہ یہاں آیا کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں انہوں نے جلوس نکالا، وہاں روزہ بنایا، وہاں انہوں نے کعبہ بنایا. پھر اتنی تنگ جگہ تھی کہ 2 بندے وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے. وہاں عورتیں بھی تھی، وہاں مرد بھی تھے، وہ سارے وہاں سے اکٹھے گزرتے تھے، جا کے روزے کی اور کس کی؟ کعبے کی زیارت کرتے تھے. بازار میں کہاں زیارت کرتے تھے؟ کہتا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں، میں تو پریشان ہوں، ہم کیا کریں؟ وہ بھی مولوی ہے، کہتے جو نہیں کرتا گستاخ رسول ہے. میں نے کہا آسان سی بات ہے، دیکھو یہ صدی کون سی ہے؟ 1431-32 کی بات تھی. میں نے کہا آج 1400 سال گزر گئے، تھوڑا سا پیچھے چلو. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر میرے پیغمبر آج زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خیر القرون، فرمایا کہ بہترین جگہ بھی مسجد اور بہترین لوگ بھی میرے صحابہ. میں نے کہا اب بتاؤ جب بہترین لوگ، بہترین عبادت کون سی ہے؟ بہترین عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے نا. ساری نمازوں میں سے بہترین عبادت ہے نماز ہے نا. میں نے کہا دیکھو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب بہترین لوگ بہترین زمانے میں بہترین عبادت کے لیے بہترین جگہ پہ مرد اور عورت اکٹھے نہیں ہو سکتے، آج زمانہ وہ جس کی مثال نہیں ہے، آج لوگ وہ جس کی مثال نہیں، اور جگہ وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. جب بہترین عبادت کے لیے بہترین جگہ پہ بہترین لوگ ہوں، بہترین نماز کے لیے مرد عورت اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو آج 1400 سال بعد وہ عبادت بھی نہیں، وہ ایک جلوس ہے. آج 1400 سال بعد جو مرد اور عورت کے آپس میں حالات بگڑے ہیں وہ بھی ہر کسی کے سامنے ہیں. جب مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ اور صحابیات اکٹھے نہیں ہو سکتی، آج 1400 سال بعد بازار میں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے؟ بس یہ میرا سوال سننے کا بھی بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی، تو بات کہاں سے چلی تھی؟ ہے کچھ نہیں؟ ہاں ایک بولے گا تو پتہ چلے گا. عورت کو ہاتھ لگانے سے
وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. چلو بات اور تھی آپ کے ذہن میں. آگے چلو. امی عائشہ صدیقہ کی جی ہاں عورت با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے یا امی عائشہ کیا فرماتے ہیں حضور ہوتے تو. دوسری حدیث امی عائشہ صدیقہ نے ذکر کی. میں بتا رہا تھا یہ کیسا بازوبان ہے, یہ کیسے فتوے لگاتا ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں عورتوں کو اجازت تھی کہ با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے کہاں آئیں. عورتوں نے شرارتیں کی, اللہ نے 2 سزائیں دی. نمبر 1 مسجد سے بھی روک دیا. نمبر 2 وسلطت علیہن الحیضہ, اللہ نے ان پہ کس کو مسلط کر دیا؟ حیض کو. رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز صفحہ 232. میں بھی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. جی اب امی عائشہ کی بات سمجھ آ گئی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کی عورتیں آتی تھی, انہوں نے شرارتیں کی, اللہ نے مسجد سے بھی روک دیا اور حیض کو بھی مسلط کر دیا. کہتے ام المؤمنین حضرت عائشہ کی یہ بات قطعاً غلط اور نص قاطع کے خلاف ہے. امی عائشہ کی یہ بات کون سی؟ وسلطت علیہن الحیضہ, یہ بات غلط ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ خواتین بنی اسرائیل کی بے راہ روی کے سبب ان پر اللہ نے حیض مسلط کیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر المعنی حدیث مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانہ سے عورتوں کو حیض آتا ہے. چلتے چلتے کہتا ہے معلوم ہوا کہ ام المؤمنین عائشہ کا یہ خیال و قول غلط در غلط ہے, اور جب یہ بات ہے تو فرمان نبی کے بالمقابل مسجد میں عورتوں کو نماز با جماعت پڑھنے سے متعلق بھی ان کا ظاہر کیا ہوا خیال قطعاً اور یقیناً غلط ہے. امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پہ کتنی سزائیں؟ نمبر 1 مسجد سے روکا دیا گیا, اور نمبر 2 کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہے حدیث سے کہ اما حوا سے حیض کیا ہو گیا تھا, تو یہ کہنا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پہ حیض کو مسلط کر دیا جب یقینی طور پہ امی عائشہ کی پہلی بات غلط ہے. امی عائشہ کا یہ قول غلط ہے کہ ان پہ حیض کو, اب اس پہ قیاس کیا, جب یہ قول غلط ہے تو پہلا بھی. حالانکہ کتنا آسان جواب تھا جو علماء نے دیا. سلطت علیہن الحیضہ کا یہ مطلب نہیں حیض ان سے شروع ہوا, سلطت علیہن الحیضہ کا مطلب یہ ہے ان کی حیض کی مدت کیا ہوگی, یہ مطلب دیا نا علماء نے, ان کی حیض کی مدت کیا ہوگی. کتنے آسان لفظوں میں حدیث کی تعبیر ہو سکتی تھی, لیکن اس نے اپنا مسلک عورتوں اور مردوں کو مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے حملہ کس کی ذات پہ کیا؟ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ. میں نے کہا جتنا باز زبان یہ بندہ اس زمانے میں گزرا ہے اتنا باز زبان شاید نہ ہو, ورنہ زبیر صاحب نے آپ کو پڑھایا ہوگا عبارات غیر مقلدین تنویر الآفاق کے اندر. اس نے عنوان قائم کیے حضرت ابن مسعود کے فیصلے پہ نظر. حضرت ابن مسعود کہاں, اور یہ صحابہ کے فتووں پہ نظر. کہتا ہے کہ دیکھو حضرت ابن مسعود کے 2 قول ہیں, ایک وہ ہے جو نص کے مطابق ہے, ایک وہ ہے جو نص کے کیا بات ہے. اب اس پہ تعجب نہیں ہوتا, مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ پہ وہ تبرہ کیا شاید جس کی مثال نہ ہو. لیکن تعجب کیوں نہیں ہوتا کہ جو بندہ امی عائشہ کو نہ بخشے, جو بندہ صحابہ کو نہ بخشے, وہ ہمارے امام کو بخش دے. یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے. جو صحابہ کو بھونک سکتا ہے مطابق کو بھی بھونک سکتا ہے. جی بات آگے چلیں. کتنے مسئلے ہوئے؟ 3. نمبر 4 صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 77 رقم الحدیث 538. 538. جی مسئلہ ہے ابراد بالظہر. کیا مطلب کہ ظہر کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کب کی ہے؟ جی چلو جی مسئلہ کیا ہے؟ ظہر کی نماز گرمیوں میں کب پڑھنی چاہیے؟ ہم کیا کہتے ہیں اگر سردی ہو تو جلدی پڑھ لو, اگر گرمی ہو تو تاخیر سے پڑھو. امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم. جب گرمی کے دن ہو تو ظہر تاخیر سے پڑھا کرو. کیوں؟ فإن شدۃ الحر من فیح, یہ دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی کا ایک علامت ہے, اسی کا ایک نشانی ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح گرمی ہوگی قیامت کے دن جہنم میں بھی اسی کی ایک دھواں ہے. جی تو حضور نے کیا فرمایا؟ سخت گرمی میں تاخیر سے ادا کرو. کتاب کا نام ہے
रसूल अकरम का सही तरीका है नमाज, सफ़ा इसका 174। वहाँ इसने लिखा है कि नहीं गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो नमाज का पढ़नी है, जल्दी पढ़नी है। जी नंबर 5, दरमियान में मसाइल छोड़ रहा हूँ, अगर वक्त भाग दिया तो बाद में दरमियान में एक अहम बात है। जी नंबर 5, सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 179, रकमुल हदीस 1351, 1351। जी तालिब उलमा ने उलमाए देवबंद के खिलाफ अकायद के बारे में कई किताबें लिखी हैं, उनमें से 2 किताबें मशहूर हैं, एक अरबी में एक उर्दू में। अरबी वाली किताब का नाम है अद-देवबंदिया तारीफुहा अकाइदुहा, अद-देवबंदिया तारीफुहा अकाइदुहा, उलमाए देवबंद कौन है और इनके अकायद। उर्दू में लिखी देवबंदिया तारीख व अकायद। अब यहाँ इसने हमारे अकायद को कुफ्रिया और शिरकिया बताते हुए, मैंने आपको कहा कि देखें हमारे अकाबिर की वो इबारत होती हैं जिनका ताल्लुक अकीदे से, वो या तो करामत होगी, वो या तसव्वुफ की इबारत होगी, अकीदे से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये उसको अकीदा बनाएगा, अकीदा बना के अवाम के सामने पेश करेगा। एक तरफ अल्लाह का कुरान, दूसरी तरफ तसव्वुफ की इबारत, एक तरफ हदीस और दूसरी तरफ किसी बुजुर्ग की करामत होगी और कहेगा उलमाए देवबंद के अकायद कुफ्रिया और शिरकिया हैं। अब इस किताब अद-देवबंदिया इसका सफ़ा है 142 और देवबंदिया तारीख व अकायद इसका सफ़ा है 88, सफ़ा 147, अद-देवबंदिया सफ़ा 147। उन्वान इसने कायम किया है अल-इल्मु बिल आजाली। क्या मतलब कि देवबंदी वो हैं जिनको अपनी मौत का इल्म पहले हो जाता है, कब मरना है इनको। जी पहले शुरू में क्या कहता है, कहते अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। बंदे रिज़्क़ क्या कल क्या कमाएगा, किस जगह पे कमाएगा और कल मरेगा, मौत कहाँ आएगी, इसका इल्म किसके पास है, सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी और के पास नहीं है। लेकिन कहते हैं देवबंदी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं हमारे अकाबिरीन को भी। ये सफ़ा 147 पे कहता है कि शेख मुजफ्फर हुसैन मक्का की तरफ निकले हज करने के लिए, रास्ते में मक्का में अभी नहीं पहुंचे थे, रास्ते में बीमार हो गए। हजरत शेख हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मदीना मुनव्वरा में मरूं, मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी मौत मदीना मुनव्वरा में है लेकिन मैं बीमार हो गया हूँ, कहीं मौत मक्का में ना आ जाए। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने सर झुकाया, फरमाया कि नहीं तुम्हारी मौत मक्का में नहीं आएगी बल्कि कहाँ आएगी। चंद दिन गुजरे थे, शेख मुजफ्फर हुसैन ठीक हो गए, इन्होंने सफर किया, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, वहां बीमार हुए और अल्लाह फरमाते वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन, कौन बंदा कहाँ मरेगा कब मरेगा इसको कौन जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। देवबंदियों का अकीदा ये है कि नहीं, हमारे हाजी साहब भी जानते हैं कि ये बंदा मक्का में नहीं मरेगा, कहाँ मरेगा, मदीना में मरेगा। दूसरा वाकया फज़ाइल सबकात में गालिबन इस तरह के कई वाकयात हैं जिसमें ये बात मौजूद है, फलां एक बुजुर्ग जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने कहा कि कोई यहाँ मरने की जगह है। बुजुर्ग ने क्या फरमाया, यहाँ पे मरने की जगह है। उन्होंने कहा ये सामने है। बुजुर्ग वहां जाके लेटे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए, फौत हो गए। कहते हैं देखो उसको पता था कि मेरी मौत आ गई है, मैं मरने वाला हूँ। एक बुजुर्ग ने कहा कि आज जुमा है, अगले जुमे में क्या हो जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन, किस बंदे ने कब मरना है, कहाँ मरना है, इसका इल्म किसके पास है, अल्लाह के पास है। देवबंदी कहते हैं कि नहीं हमारे काबिरीन को भी। अब बताओ जब ये नजरिया ये तर्ज जब आवाम के सामने लाएंगे, आवाम उनके नजरिए को कबूल करेगी या नहीं करेगी जी। आवाम को क्या कहेगी, वाकई बात तुम्हारी क्या है, ठीक है, इनके क्या तो वाकया कुफ्र शिरकिया हैं। अब बताओ इनके खिलाफ काम करने की और मेहनत करने की कितनी ज्यादा जरूरत है।
جو بندہ اتنا زیادہ لگا ہوا ہے، عربی میں، اردو میں، کتابیں، تقریریں، تحریریں، سب کچھ لگا ہوا ہے، علماء دیوبند کیا کفریہ شرکیہ، علماء دیوبند کیا کفریہ شرکیہ، ساری محنت اس کی یہ ہے جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے حضرات کیا فرماتے ہیں، اور کام تھوڑے ہیں، بس انہوں نے پیچھے لگی ہو، بات سمجھو نا۔ اب ایک بندے کے سامنے جب یہ طرز ہوگی کہ دیکھو قرآن کہتا ہے ما تدری نفس بأی ارض تموت، بندہ کہاں مرے گا، علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں نہیں شیخ مظفر حسین پریشان نہ ہو، تیری موت مکہ میں نہیں آئے گی، کہاں آئے گی، مدینہ میں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ کب مرے گا اس کا علم میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں 7 دن بعد میں کیا ہو جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا۔ نقل کرنے والے شیخ الحدیث مولانا زکریا ہیں، نقل کرنے والے فضائل صدقات والے ہیں۔ اب بتاؤ ان کے عقائد کفر یا شرکیہ ہیں یا نہیں؟ اب بتاؤ اگر کسی کو اپنی موت کا علم پہلے ہو جائے یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ جی یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ یہ کیا ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ فتویٰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ لگتا ہے، سب سے پہلے فتویٰ لگاؤ صحابی پہ، اس کے بعد فتویٰ لگاؤ اپنے اکابرین پہ۔ اگر صحابی اور اپنے اکابرین پہ فتویٰ لگاتے ہو، ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس فتوے کی وجہ سے جہاں کل صحابی جائے گا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی وہاں جائیں گے، اور صحابی کہاں جائے گا، کلنا وعد اللہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها، صحابہ جہنم سے دور اور جنت میں جانے والے۔ اگر اس فتوے کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ تیری موت کل آئے گی، تیری موت فلاں دن آئے گی، تیری موت فلاں جگہ پہ آئے گی، اگر یہ فتویٰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ لگتا ہے، یہ فتویٰ سب سے پہلے لگاؤ حضور کے صحابی پہ، اس کے بعد لگاؤ حضرت امام بخاری پہ۔ امام بخاری نے یہ حدیث نقل تو کی ہے لیکن اس کی بے تردید نہیں کی۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 179۔ جی باب ہر یخرج المیت من القبر واللحد لعلۃ، یعنی اگر ضرورت ہو تو وفات کے بعد، دفن کرنے کے بعد میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے یا نہیں، یہ ہے باب اور یہ ہے عنوان۔ آگے حدیث کیا ہے؟ عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما حضر احد دعانی ابی من اللیل، جب احد کا مارکا لگنے لگا، صبح جنگ ہونی تھی، میرے والد نے رات کو مجھے بلایا، پاس بلا کے کہنے لگے ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال یہ کہتا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے کل احد کا میدان لگے گا، ایک طرف کفار ہوں گے، ایک طرف مسلمان ہوں گے، ایک طرف کافر ہوں گے، دوسری طرف صحابہ ہوں گے، میرا ذہن یہ کہتا ہے انی جی ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے کئی صحابہ شہید ہوں گے، سب سے پہلے جو صحابی شہید ہوگا اے جابر وہ تیرا والد ہوگا۔ کل احد کا میدان لگے گا، بتائے شہید کون ہوگا؟ سب سے پہلے تیرا والد شہید ہوگا، سب سے پہلے میں شہید ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگلے دن مارکا لگا، مارکا لگنے کے بعد جب جنگ ہوئی فاصبحنا فکان اول قتیل، سب سے پہلے جو صحابی شہید ہوئے حضرت جابر فرماتے ہیں وہ کون تھے؟ صحابی نے ایک دن پہلے بتایا یا نہیں بتایا؟ اب بتاؤ پہلے ایک ہفتہ بتائے یا پہلے ایک دن بتائے؟ موت کا پہلے بتا تو دیا نا۔ اب لگاؤ صحابی میں فتویٰ، جس نے کہا کہ میں کل کیا ہو جاؤں گا، سب سے پہلے میں شہید ہوں گا۔ اگر ہمارے اکابرین نے بتایا ہے تو یہ بات تو حضور کے صحابی نے بھی بتائی ہے۔ اگر یہ فتویٰ کس پہ لگنا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پہ، تو سب سے پہلے فتویٰ کس پہ لگے گا؟ کیوں؟ اگر روایت پیش کرنی ہو تو سب سے پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ سے پیش کرتے ہو، جب فتویٰ لگنا ہوگا تو سب سے پہلے فتویٰ بھی تو اسی پہ لگاؤ سب سے پہلے، تو سب سے پہلے فتویٰ لگاؤ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد پہ، اس کے بعد فتویٰ لگاؤ حضرت جابر پہ، اس کے بعد فتویٰ لگاؤ حدیث کے راویوں پہ، اس کے بعد فتویٰ لگاؤ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ جب ان سب پہ فتویٰ لگا دو گے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ، تمہیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، پھر آگے فتویٰ ہم خود لگا دیں گے۔ اور فتویٰ کیا ہوگا؟ اس انجام کی وجہ سے، موت کا وقت پہلے بتانے کی وجہ سے، جہاں امام بخاری جائیں وہاں حاجی صاحب بھی چلے جائیں، جہاں پیغمبر کے صحابی جائیں وہاں حاجی صاحب بھی۔ جو جرم یہاں صحابی نے کیا وہی جرم کس نے کیا ہے؟ ہمارے اکابرین نے کیا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو حضرت صحابی کا بھی جرم ہے، اور جرم نہیں ہے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی۔ یہ صرف یہ نہیں صحابی نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں اپنے اکابرین پہ بھی ساتھ فتوے لگو۔ جی کتاب کا نام ہے سوانح غلام رسول
سوانح غلام رسول، یہ کتاب جی، اس کتاب کا صفحہ 142، سوانح غلام رسول صفحہ 142۔ جی جی دیکھیں صفحہ 142 سوانح غلام رسول۔ مولوی صاحب کا ایک مرید تھا غلام رسول صاحب کا، حیات گل صاحب کی توجہ سے اس کو کشف حاصل ہو گیا، جب کسی کا بیل یا کوئی اور چار پایا مرنے والا ہوتا تو مالک چار پایا کو یہ کہہ دیتا کہ اس کو فروخت کر دو، جو حاصل ہو سکے کر لو، کیونکہ یہ چند روز تک مر جائے گا۔ جب اس کے چند رقوے سچ ہوئے تو مولوی صاحب کو خبر پہنچی، آپ نے سن کر فرمایا یہ کام تو اچھا نہیں کہ کسی بیچارے کا ناحق نقصان کراتا ہے۔ یعنی ان کے جو تعلق والے تھے نا، ان کے ڈیروں پہ جاتے، ان کے جانوروں کو دیکھتے، کہتے اس بیل کو بیچ دو، پرسوں اس نے مر جانا ہے، پرسوں اس نے یہ بھینس بیچ دو، اس نے ہفتے بعد مر جانا ہے۔ پہلے تو لوگ مذاق کرنے لگے، جب چند مرے نا پھر ان کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب واقعی کیا کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، موت جانور کی ہو، موت انسان کی ہو، دونوں کی موت کو جاننے والا کون ہے؟ بلکہ اس سے بڑھ کے انسان کو تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح کیسے ایک بندہ بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چند دنوں کا، لیکن جانور کو تو پتہ نہیں چلتا نا۔ اس کو جانوروں کا بھی پتہ تھا کہ اس نے 1 ہفتے بعد، اس نے 5 دن بعد، اس نے 2 دن بعد کیا ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ اگر تمہارے پیر کو جانوروں کی موت کا علم ہو جائے تو ایمان ہے، اگر ہمارے شیخ کو کسی کا موت کا علم ہو گیا تو یہ کفر اور شرک کیوں ہے؟ جی جی کتاب نمبر 2 کتاب ہے کرامات اہل حدیث، کرامات اہل حدیث۔ کرامت کو نہیں مانتے نا، لکھتے ہیں مانتے نہیں، یہ چھوٹی سی ہے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے بھائی جوید صاحب جاتے ہیں فوٹو کاپی کرانے کے لیے، اگر یہ کتاب آپ فوٹو کاپی کرا لیں، چھوٹی سی ہے، بڑی بھی ہے چھوٹی بھی ہے، 2 ہیں کرامات اہل حدیث، اس میں مختصر ہیں، ایک بڑی اور ہے اس کے اندر تفصیلی کرامات ہیں۔ اگر یہ دونوں فوٹو کاپی کرا لیں، ہمارے اکابرین کی جتنی عبارتوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں بہت ساری عبارتیں ان 2 کی وجہ سے حل ہو جاتی ہیں۔ اکثر عبارتیں کرامات والی ہوتی ہیں۔ جی کرامات اہل حدیث کا صفحہ 25، کرامتیں چل رہی ہیں قاضی محمد سلیمان منصور پوری، صفحہ 25۔ جی جی قاضی سلیمان منصور پوری، قاضی صاحب ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، 30 سال تک واعظ کہتے رہے۔ جب 1930 میں حج کو روانہ ہونے لگے تو نماز جمعہ کے بعد فرمایا کہ میرا یہ آخری جمعہ ہے۔ حج پہ جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا آخری جمعہ ہے۔ اگر اسی اثنا میں کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو کہہ دے میں اس سے معافی مانگ لوں۔ چنانچہ کئی لوگ ٹال گئے کہ معلوم ہوتا ہے اب آپ واپس نہیں آئیں گے، آپ کو کشف کے طور پر اپنی موت کا علم ہو چکا ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد اعلان فرما رہے ہیں لوگوں اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا حق دبایا ہو، میرا یہ آخری جمعہ ہے، مجھے بتا دے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ جو صاحب لوگ تھے، جو طریقی تھے، وہ سمجھ گئے کہ قاضی صاحب اب دنیا سے، ان کو اپنی موت کے علم کیا ہوا ہے؟ علم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، واپسی پر آپ جہاز میں انتقال فرما گئے، اور کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ کی دلی دعا یہی ہوتی تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک۔ 1 ہفتہ پہلے اپنی موت کا کیا کیا؟ بتا دیا کہ جمعہ میرا آئندہ جمعہ جانے تسی جانا، میں آئندہ واپس، میں جب جا رہا ہوں تو واپس میں نے نہیں آنا، میرا یہ آخری جمعہ ہے۔ اب بتاؤ اگر یہ بندہ کہے کہ مجھے اپنی موت کا علم ہو گیا، اس کو تو کہو کرامات، اس کو تو کہو کرامات اہل حدیث۔ اگر اس کو پتہ چل جائے تو کرامت بنتی ہے۔ اگر شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کسی کا نقل کر دیا وہ کفر اور شرک کیوں نہیں بنتا؟ اگر وہ پیش کرتے ہو تو بھائی ما تدری نفس بأی ارض تموت بھی ساتھ پیش کرتے ہو، لیکن جب یہ پیش کرتے ہو تو عنوان کیا ہوتا ہے؟ کرامات اہل حدیث۔ یہ تیسری کتاب لکھو،
کتاب کا نام ہے صوفی محمد عبداللہ، صوفی صاحب، صوفی محمد عبداللہ، حالات، خدمات، آثار وغیرہ، صوفی عبداللہ صاحب کے. کوئی ہے تو نہیں صوفی عبداللہ تھوڑے؟ عبداللہ بھی ہوئے تو صوفی بھی ہوئے. ہاں کہتے ہیں اکیلا عبداللہ وہ صوفی نہیں ہے. جی صوفیانوں کی عیب نہیں ہے. جی حالات صوفی عبداللہ، صفحہ 396. یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے. میں چند مقامات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. صفحہ 396. صوفی صاحب کا ایک مرید تھا. وہ صوفی صاحب کے پاس آیا. ایک دن صوفی صاحب نے زور سے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا بے خبر ولی اللہ، حج کے بعد کام پورا ہو جائے گا. بے خبر ولی اللہ، نام اس کا ولی اللہ تھا. بے خبر ولی اللہ، حج کے بعد کام پورا ہو جائے گا. وہ اس وقت تو ان کی بات نہ سمجھ سکے، لیکن جب 1975 میں صوفی صاحب حج کر کے آئے اور پھر تھوڑے عرصے بعد وفات پا گئے تو بات سمجھ میں آئی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حج کے بعد زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا. موت سے پہلے، حج سے پہلے، حج پہ جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ولی اللہ تو بے خبر ہے، لیکن حج کے بعد کام کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی. اب حج پہ بھی گئے، حج بھی کیا، واپس بھی آئے، کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا. اب تو کتنا عرصہ لگا ہوگا اس دور میں حج کے لیے جانا پھر واپس آنا، کتنا وقت لگتا تھا. تو کیا کہا بے خبر ولی اللہ، حج کے بعد کام پورا ہو جائے گا. کچھ دن گزرے تھے کہ صوفی صاحب دنیا سے چلے گئے. تو اب بتاؤ موت سے پہلے موت کا بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا؟ یہی کس نے بتایا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ ہمارا صوفی صاحب ہمارے ان کے اہل حدیث ہونے کا بڑا عجیب بات لکھا ہے. یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 79. صوفی عبداللہ کتاب صفحہ 79. جو ساتھ والے ہیں ان کو تو نظر آ جائے گا کیا لکھا ہے. جی یہ دیکھیے صوفی صاحب کی مسئلہ کے اہل حدیث سے وابستگی. صوفی صاحب کی یہ اہل حدیث کیسے ہوا؟ غیر مقلدین نے اس کو افطاریاں کرا کے اہل حدیث بنایا. کیا اہل حدیث ہونے کی وجہ. صفحہ 80. اس پہ ایک بزرگ تھے، وہ ان کو افطاری کرواتے تھے، جس کی وجہ سے صوفی صاحب کیا ہو گئے؟ ہم کیوں مقلد ہوں، یہاں تو کچھ ملتا نہیں ہے، چلو غیر مقلد ہو تو افطاری دو. تو صوفی صاحب نے اہل حدیث بنایا اور کیسے؟ افطاری کرا کے. میں آگے اس کی بات انشاءاللہ لاتا ہوں. جی تو یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ موت سے پہلے موت کا بتانا اگر یہ جرم ہے، کفر اور شرک ہے، تو اس میں صحابی بھی شریک ہے اور تمہارے بڑے اور کابرین بھی شریک ہیں. اب غیر مقلدین کی جو محنت ہے ان میں سے بنیادی بات یہ ہے کہ اکابرین دیوبند کی وہ عبارت لو جن کا تعلق تصوف سے ہو، وہ عبارت لو جن کا تعلق کرامت سے ہو، اور اس کو کیا بنا کر پیش کرو؟ عقیدہ بنا کر پیش کرو. اور ساتھ ہی یہ کہو کہ دیکھو علماء دیوبند کے عقائد اس لیے اور شرکیہ ہیں. مثال کے طور پہ الدیوبندیہ صفحہ 158 پہ طالب الرحمان نے کہا، اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد. عورت کے پیٹ میں بیٹا ہے، عورت کے پیٹ میں بیٹی ہے، اس کو جاننے والا کون؟ اس کو جاننے والا کون؟ لیکن صفحہ 158 پہ کہتے ہیں نہیں، دیوبندی بزرگ بھی جانتے ہیں کہ فلاں عورت کے ہاں جو حمل ہے تو اس سے لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. اسی کا نام کفر اور اسی کا نام کفر اور کیا بات ہے. کرامت کا نام، کشف کا نام کیا رکھتے ہیں یہ؟ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات. اگر اسی کا نام کفر اور شرک ہے تو صوفی عبداللہ صاحب کی کتاب اٹھاتے جائیں. کئی سب بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. صوفی صاحب نے صرف یہ نہیں بتایا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، بلکہ بہت کچھ بتایا. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. پہلے صفحہ نمبر 354 صوفی عبداللہ صفحہ نمبر 354 دیکھتے جو
سردیوں کے دن تھے اور صوفی صاحب دوپہر کے وقت جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے کھلے میدان میں دھوپ تاپ رہے تھے. ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے تھے جو مختلف اوقات میں پڑھنے کے لیے ان سے وظائف پوچھ رہے تھے. اتنے میں ایک جوان عورت ہے، یہ لکھنے کی ضرورت تھی، جوان لکھنا ضروری تھا کیا؟ اتنے میں ایک جوان عورت آئی اور سلام کر کے صوفی صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی. پوچھا بیٹی تم کون ہو اور کیوں آئی ہو؟ عرض کیا کہ میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں اور فلاں شخص کی بیٹی اور فلاں کی بہو ہوں. آپ میرے والد کو بھی جانتے ہیں اور سسر کو بھی. میں اولاد سے محروم ہوں، دعا کے لیے حاضر ہوئی ہوں. صوفی صاحب نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حاضرین سے کہا تم بھی دعا کرو. دعا کرتے ہوئے صوفی صاحب نے خاتون سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نورا بتایا. سارے مرید بھی موجود، صوفی صاحب بھی موجود، لڑکی بھی موجود اور لڑکی بھی جوان سامنے کھڑی ہے. صوفی صاحب نے کہا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام نورا ہے. صوفی صاحب نے پہلے درود شریف پڑھا، پھر 3-4 دفعہ قدرے ہلکی آواز سے کہا یا اللہ نورا کو لڑکا دے، یا اللہ نورا کو لڑکا دے. اس کے بعد یکایک آواز بلند ہوگی اور زبان سے یہ صدا آنے لگی یا اللہ نورا سے لڑکا نکال، یا اللہ نورا سے لڑکا نکال. 10-12 منٹ پنجابی میں یہی الفاظ اسی زبان سے اسی انداز سے زبان سے ادا ہوتے رہے. دعا ختم ہوئی تو نورا چلی گئی. نورا سے لڑکا نکال کے الفاظ بالکل صحیح تھے. نورا سے لڑکا نکال الفاظ بالکل صحیح تھے، یعنی لڑکا اسی کے بدن سے پیدا ہو، کسی اور کا نہ ہو. تبھی سمجھو نا، نورا سے لڑکا نکال مطلب اندر اپنا ہوگا کسی اور کا نہ ہوئے. عام طور سے بے اولاد کو اس کے رشتہ دار اپنا بچہ دے دیتے ہیں. اس پر تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرا ہوگا. 2 عورتیں صوفی صاحب کی خدمت میں، ان میں سے ایک بڑی عمر کی تھی، ایک چھوٹی عمر کی. بڑی عمر کی عورت نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا. عرض کیا بابا جی یہ نورا ہے جس کے لیے آپ نے لڑکے کی دعا کی تھی، میں اس کی ساس ہوں اور یہ لڑکا ہے جو آپ کی دعا کے بعد اللہ نے دیا ہے، آپ اس بچے کے لیے بھی دعا فرمائیں. یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہوگا بلکہ نکالا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹا نکالا ہے. یا اللہ نورا سے لڑکا نکال. جی صفحہ نمبر 359 لکھتے دو. جی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے مختلف موقع پر 359 اور 360 اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے مختلف موقع پر صوفی صاحب کے مختلف طریقے تھے. مستحد تھے اللہ سے مانگنے کے. لڑکے لڑکیاں مانگنے کے کیا تھے؟ مختلف طریقے تھے ان کے پاس. ایک شخص نے عرض کیا کہ میری کئی لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ لڑکا عطا فرما دے. صوفی صاحب نے اس کی بات سن کر زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کی اور ساتھ ہی لکیریں گننے لگے. پہلی لکیر کھینچی تو کہا 1، دوسری کھینچی تو کہا 2، تیسری کھینچی تو کہا 3، چوتھی لکیر آدھی کھینچی تھی اور ابھی لفظ 4 زبان سے نہیں نکلا تھا کہ درخواست کنندہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس 3 ہی بہت ہیں. بس 3 ہی، بلکہ یوں کہہ دیتا بچے چلو 3 ہی اچھے، کہنے لگا بچے 3 ہی اچھے. عرض کیا حضرت کتنے؟ بس 3 ہی بہت ہیں. اس عمل کا اثر، اب 3 لکیریں مکمل اور چوتھی آدھی دن. اب اس کا نتیجہ دیکھو. اس عمل کا اثر یہ ہوا کہ 3 لڑکے صحیح اور تندرست پیدا ہوئے اور چوتھا 4.5 مہینے کے بعد ساکت ہو گیا. کیسی؟ اگر ایک بندہ یہ بتائے کہ تیرے ہاں لڑکا ہوگا وہ تو مجرم ہے. ایک لکیریں کھینچ کے 3 دے سکتا ہے وہ مجرم نہیں. جی لکیریں کھینچتا ہے اور کہتے ہیں اللہ نورا سے لڑکا نکال، یہ مجرم نہیں. پریشان تو نہیں ہو؟ جی خوش ہو. صفحہ 360. جی جی چلو صفحہ 360 چھوڑ دو. 361 وہ تھوڑی سی عجیب ہے. 361 والی. جی اب دیکھو، میرے فیصلہ آباد کے ایک دوست مولوی محمد رمضان یوسف سلفی نے بتایا کہ صوفی صاحب کسی گاؤں میں گئے اور ایک شخص انہیں اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ میری بھینس ہر سال کٹا جمتی ہے، میری بھینس ہر سال کٹا جمتی ہے، دعا فرمائیے کہ یہ کٹی جلے. صوفی صاحب نے بھینس کی دم پکڑی اور اسے 3 دفعہ کھینچ کر کہا دے کٹی دے کٹی دے کٹی. اس کے بعد اس نے متواتر 3 کٹیاں دی. صحیح ہے؟ صحیح ہے.
کتنی کٹیاں دی؟ صوفی صاحب نے صرف کچھ پکڑی، دم پکڑ کے دے کٹی 3 لکیریں کھینچی تو بیٹے 3 مرتبہ دم کو ہلایا تو کٹیاں بھی، اگر ہلاتے جاتے تو کٹیاں آتے جاتی۔ بات سمجھیے نا، اگر ہمارے اکابرین بتا دیں کہ لڑکا ہوگا، وہ کون ہو جاتے ہیں؟ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی۔ ہم کہتے ہیں ایک ایک بتانا، ایک ایک ہلا کے اندر لے آنا۔ اگر تم ہم خود سوانح غلام رسول صفحہ 103، انہوں نے تو بتایا ہے نا کہ فلاں ہوگا، اور انہوں نے کیا کیا میں بھی بتاتا ہوں۔ سوانح غلام رسول صفحہ 103 ڈیٹا دکھانا۔ مولوی صاحب کی خدمت میں ایک بندہ آیا جس نے دعا کی درخواست کی کہ اللہ دعا فرمائے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ تو آگے سے اس نے کہا اگر آپ کی دعا سے بیٹا ہوا تو ₹100 دوں گا، اگر بیٹی ہوئی تو 50۔ ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے اسی مجلس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے بعد فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تم کو لڑکی عطا کرے۔ خدا کی قدرت، اس ذمہ دار کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا کی۔ مولوی صاحب تو فوت ہو چکے تھے، حافظ صاحب نے اس ذمہ دار سے ₹50 نذرانہ مجھے دلوایا۔ کیا کہا کیا ہوگا؟ لڑکی ہوگی۔ پہلے بتا دیا یا نہیں بتا دیا؟ کرامات اہل حدیث صفحہ 25۔ یہ باتیں بہت سارے لکھتے ہیں، صفحات لکھتے جاؤ، بعد میں کتابیں لے لینا اگر مل جائیں تو، صفحات کے بعد میں کھول لینا۔ جی، کرامات اہل حدیث صفحہ 25، قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی کرامات۔ جب آپ حج کو جا رہے تھے فرمایا کہ عبدالعزیز کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، یعنی اپنا پوتا، اس کا نام معز الدین حسن رکھنا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حج پہ جا رہے ہیں، کہا کہ میرا بیٹا، اس کے ہاں کیا ہوگا، ایک میرا پوتا لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام کیا رکھنا؟ معز الدین حسن رکھنا۔ تو پہلے بتا کے جا رہے ہیں یا نہیں بتا کے جا رہے؟ یہی جرم کس نے کیا ہے؟ اکابرین نے کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے بتانا اور ایک ہوتا ہے لانا۔ لاتے کیسے ہیں؟ سوانح صوفی عبدالحمید صوفی عبداللہ صاحب، صفحہ اس کا ہے 395، صوفی عبداللہ کے سوانح صفحہ 395۔ ایک اور واقعہ مولانا ولی اللہ منصوری نے بیان کیا، وہ بھی عجیب واقعہ ہے، وہ بھی واقعہ عجیب ہے، وہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ ایک مرد اور عورت صوفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے نہایت لجاجت سے عرض کیا کہ ہم اولاد سے محروم ہیں۔ فرمایا تو پھر میں کیا کروں، میں خود اولاد سے محروم ہوں، میری تو اپنی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی خاموش بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ پڑھ کر عورت کی طرف منہ کیا اور فرمایا منہ کھول۔ اس نے منہ کھولا تو منہ میں پھونک ماری جس میں تھوک کی آمیزش بھی تھی۔ فرمایا اب جاؤ۔ ٹھیک 1 سال بعد وہی مرد اور عورت ہے، عورت کی گود میں لڑکا تھا اور مرد ایک کٹے کے گلے میں رسا ڈالے اسے کھینچتا چلا آ رہا تھا۔ دونوں صوفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، کٹا تو لبا کے کھانے کے لیے پیش کیا اور لڑکے کے لیے دعا کر رہی۔ اب بتاؤ عمل کیسے ہوا؟ صوفی صاحب کی پھونک سے، صوفی صاحب کی ساری پھر چارے کتاب وغیرہ نہیں سمجھے۔ اگر تم تھوک ڈالو حمل ہو جائے، یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ اور خود اگر ہمارے اکابر بتا دیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا ہوگا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ تو حمل کیسے ہوا؟ صوفی صاحب کی پھونک سے حمل ہوا۔ اسے کہتے ہیں کرامات اہل حدیث۔ یہ اب کیا بن جائے گی؟ اب اللہ یعلم نہیں، اللہ خالق کل شیء اب نہیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی۔ اب طالب الرحمان کو یہ نظر نہیں آئیں گی، نظر اس وقت آتی ہیں جب کون کہیں؟ ہمارے اکابرین کہیں۔ تو یہ پہلی مثال میں نے آپ حضرات کو دی ہے۔ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، کون جانتا ہے؟ میں خود جانتا ہوں، لیکن دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اکابرین بھی جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اکابرین نہیں کہتے، تمہارے صرف جانتے نہیں بلکہ لکیریں کھینچ کے دلواتے بھی ہیں، اس کی دم کو حرکت دے کے دلواتے بھی ہیں اور پھونک ڈال کے عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر بتانا جرم ہے تو حمل وہ جرم نہیں ہے۔ جی آگے مثال نمبر 2۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر کوئی بزرگ بتا دے کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا، یہ عقیدہ ہے یا کرامت ہے؟ اور کرامات پہ عقائد کی بنیاد نہیں ہوتی، نصوص پہ عقائد کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے غیر مقلد یہاں آیا قریب 30 چک شمالی، اس نے کہا جی میں نے
آپ کا مناظرہ کروانا ہے استادی کے بارے میں، ان کا مناظرہ کروانا ہے علماء دیوبند کے عقائد پہ، اس پہ بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن اب نہیں، کچھ عرصہ پہلے شوق تھا، اب ان کو پتہ چل گیا، تو کہنے لگا میں نے مناظرہ کروانا ہے۔ میں نے کہا مناظرہ کون کرے گا؟ اس نے ایک مناظر کا نام لیا، فلاں کرے گا۔ میں نے کہا کس سے؟ کہتا استاد سے۔ میں نے کہا کیوں؟ ہم نے یہاں روٹیاں کھائی، ہم نے کوئی ہمارے کتے تو اٹھا کے نہیں لے گئے تھے، ہمارے آگے سے روٹیاں کتوں نے تو نہیں اٹھائی تھی نا، ہمیں استاد جی نے کھلایا ہے۔ اگر وہ گفتگو کرے گا، میں بیٹھا ہوں، مولانا مفتی شبیر صاحب بیٹھے ہیں، ہم دو بندے بیٹھے ہیں تحریر ہے، کہتے ہیں نہیں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں ہمارا وہ مناظر کہتا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہو جو شدید کے ساتھ ملی ہوتی ہے، چھپکلی، ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں کرلی۔ اس نے کہا ذات ہمارا وہ مناظر کہتا ہے ذات کی کرلی تے جفے شتیرانہ۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے، اس کو کہا تیرے اوپر یہ بات بالکل فٹ آتی ہے، تو ہے ذات کی کرلی اور جفے کہاں جاتا ہے؟ شتیروں کے ساتھ۔ بارہ اس نے کہا میں نے عقائد پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا تحریر ابھی لکھ لو، گفتگو ہوگی 6 گھنٹے، پہلے 3 گھنٹے تمہارے اکابر کی کتابوں پہ ہوگی۔ میں نے یہ نہیں کہا تمہارے اکابر کے عقائد پہ، کیا کہا؟ تمہارے اکابر کی کتابوں پہ۔ اگلے 3 گھنٹے گفتگو ہوگی ہمارے اکابر کے عقائد پہ۔ اس کو پتہ نہیں تھا بیچارے کو عقائد کیا ہوتے ہیں، کتابیں کیا ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے اکابر کی باتیں کیوں؟ میں نے کہا ہمارے عقائد کیوں؟ جب تم نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ بہرحال اس نے پڑھا، یہاں سے وہ لے کے گیا کہ ہم تیار ہیں، 3 گھنٹے گفتگو ہوگی ہمارے بڑوں کی کتابوں پہ اور 3 گھنٹے گفتگو ہوگی تمہارے عقائد پہ۔ یہاں لے سے چلا گیا۔ جب یہاں سے جانے لگا اس کو ہم نے بہت کچھ دکھایا، بخاری وغیرہ۔ جب یہاں سے وہ جانے لگا تھا، پچھلے دنوں جو لڑکے کھڑے تھے وہ حقیقت الفقہ کی کتاب لے کے آئے تھے، جو غیر مقلد، انہی کا چک کا لڑکا ہے، عمران اس کا نام ہے۔ تو جب جانے لگا، جب اس کو ہم نے بخاری دکھائی باب العصر باليدين، تو 2 ہاتھ سے مصافحہ کر کے دیا۔ جب یہاں سے چلا گیا سیدھا اس نے موٹر سائیکل نکالا، سرگودے کے ایک ہیں نقوی صاحب، ان کے پاس گیا۔ نقوی کو جب اس نے بتایا کہ میں مرکز گیا ہوں، جو اس نے آگے کہا ہم اس کو اپنی زبان میں یوں کہیں گے، اس نے آگے کہا تم تھے املینڈ گیا سی مرکز میں، تجھے موت ہی تھی وہاں گیا تھا، تو نے کیا سمجھا کہ وہ ایسے بیٹھے ہیں؟ بہرحال اس نے اس کی ووٹ ٹھکائی کہ آج کے بعد وہاں تو نے، یہاں اس نے سوالات کیے کہ میرا یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ ہم نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ پوچھا مطمئن ہو گیا؟ کہتا مطمئن ہو گیا ہوں۔ جب نقوی صاحب نے اس پہ جھاڑ ڈالی کہ ایسا کیوں کیا، اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ بیان کے لیے یہاں آئے، استاد جی نے مجھے بھیج دیا۔ میں جب وہاں گیا تو استاد جی نے فرمایا کہ اعلان نہیں کرنا کون آ رہا ہے، اتنا بتانا ہے کہ استاد محترم مولانا گھمان صاحب حافظہ اللہ کا شاگرد آ رہا ہے، جو بھی آ جائے بیان کرے گا۔ میں وہاں چلا گیا، وہ اشارہ تک پوچھتا رہا کہ بندہ کون آ رہا ہے، میں نے کہا جو بھی آ جائے۔ تو اب وہ اس نے کہا میں تمہارا جلسہ خراب کروں گا۔ میں نے کہا جب کرے گا تو پھر اسی وقت دیکھ لیں گے۔ وہ پرچیاں لے کر بالکل سٹیج کے آگے پہنچ گیا، بالکل سٹیج کے سامنے بیٹھے۔ جب میں نے سٹیج پہ پہنچا، جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی غصہ وہاں ٹھنڈا ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے بیان کیا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آج غیر مقلد سوالات کریں گے، سوال کرنے والا ایک بات ذہن میں رکھے، سوال کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھے کہ کہیں میرے سوال اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے۔ ہم نے لکھ کے دیے تھے نا یہاں سے۔ میں نے کہا جو سوال کریں بڑے شوق سے، لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اگر آپ پر میرا قرض ہے تو دیانت کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا یہ ہے آپ پہلے ہمارا قرض اتاریں پھر آپ سوال کریں۔ ایک پرچی پہ میرے سوال کا جواب لے کے بھیج دیں، دوسری پرچی پہ سوال بھیج دیں، میں کیا کروں گا؟ اس کا جواب دے دوں گا۔ لیکن اس نے جواب نہیں لکھے۔ جب میں نے بیان ختم کیا، میں نے کہا اب کسی کا کوئی اشکال ہے تو پرچی پہ لکھ کے بھیجے۔ وہ سامنے بیٹھا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اب لڑکے اس کے ساتھ والے، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہاں گیا تھا، لڑکے اس کو کہتے ہیں پرچی دے، وہ پرچی نہیں دیتا، کہتے عمران نکالنا، وہ پرچی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ جب بہت تنگ ہو کے لڑکوں سے اس نے لڑکوں نے پرچیاں نکلوائی، جب پرچیاں اس نے مجھے دی، ان پرچیوں میں سے ایک پرچی بھی نہیں لی تھی۔ جو سوالات یہاں کیے تھے ہم نے جواب دیے تھے، کہا میں مطمئن ہو گیا، ساری پرچیاں وہی تھی، ایک پرچی بھی نہیں لی تھی، اس لیے نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں نے شروع کیا، میں نے کہا ابھی شرم آنی چاہیے، یہ تو وہ پرچی ہے جس کا جواب 87 سے لے کے آئے ہو۔ پھر میں نے کہا اس کا یہ جواب ہے، یہ بھی وہی ہے جس کا جواب 87 سے لے کے ہو، پھر اس کا جواب دیا۔ تو بہرحال یہ کیا کرتے ہیں، اپنے اکابر کی کتابوں اور اپنے اکابر کی عبارات پہ، اور ہمارے اکابر کی کیا ہوں گے؟ عقائد ہوں گے۔ جی نمبر 2، فضائل صدقات کے اندر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط موجود ہے۔
مکتوب موجود ہے. حضرت نے اپنے شیخ کو خط لکھا تو میں حضرت کیا بتاؤں میں تو جھوٹا ہوں, کیا بتاؤں میں تو جھوٹا ہوں. کہتے دیکھو حضرت گنگوہی اپنے آپ کو خود کیا کہہ رہے ہیں, جھوٹا کہہ رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. حضرت گنگوہی کیا فرماتے ہیں میں جھوٹا ہوں, اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم نے کہا بہت اچھا. صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 355 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے حضرت حنظلہ اٹھے, حضرت ابو بکر صدیق ملے اور میں اے ابو بکر نافق حنظلہ. حنظلہ کون ہو گیا, منافق ہو گیا. میں نے کہا قرآن کہتے ہیں ان المنافقین اب روز آدمی فتوا کہتے ہیں نہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے نافق حنظلہ تواضع فرمایا تھا. ہم نے کہا جس طرح انہوں نے تواضع فرمایا حضرت گنگوہی نے بھی تواضع فرمایا. نمبر 3 حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان فضائل درود شریف میں موجود ہے. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اللہ میری لاکھوں امیدیں ہیں, میری بہت ساری امیدیں ہیں, سب سے بڑی امید سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے. کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو جتنا خوبصورت بنایا کسی اور کو. حضرت نانوتوی کو انسان ہونے پہ کیا ہے شرمندگی ہے. فرماتے ہیں کہ کاش میں مدینے کا کتا ہوتا. یہ کتا ہونا پسند کرتے ہیں, انسان ہونا پسند نہیں کرتے. ہم نے کہا بہت اچھا. تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد 1 صفحہ 95 پہ حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان موجود ہے. حضرت ابو بکر مدینہ منورہ میں چلے, سامنے ایک باغ ہے, باغ کے اندر حضرت نے دیکھا ایک درخت ہے, درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے پرندے کی طرف اشارہ کیا تو میں طوبی لک یا طیر تاکل من الشجر وتستظل بالشجر وتصیر الی غیر حساب یا لیت ابا بکر مثلک. اے پرندے تجھے مبارک ہو, درخت پہ بیٹھتا بھی ہے, درخت کا پھل بھی کھاتا ہے, تستظل بالشجر درخت کے سائے میں بھی رہتا ہے, وتصیر الی غیر حساب قیامت کے دن جائے گا تجھ سے کسی قسم کا حساب نہیں ہوگا. یا لیت ابا بکر مثلک, کاش ابو بکر بھی پرندہ ہوتا. کیا فرمایا یا لیت ابا بکر, کہہ دو لقد خلقنا الانسان. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو خوبصورت بنایا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ نہیں میں پرندہ ہوتا. کہتے ہیں نہیں, حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ کی محبت میں آگے فرمایا کاش میں مدینہ کا پرندہ ہوتا. ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے بھی محبت مدینہ میں فرمایا کاش میں مدینہ کا پرندہ ہوتا. حضرت نانوتوی نے بھی محبت میں فرمایا کاش میں مدینہ کا. جو جرم ابو بکر صدیق کا ہے وہی جرم حضرت نانوتوی کا ہے. اگر وہ مجرم تو یہ بھی مجرم, اگر وہ نہیں تو پھر یہ بھی نہیں ہے. جی نمبر 4 شمائل امدادیہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا صفحہ 76 پہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے, سامنے سے ایک کتا گزرا. حضرت جنید بغدادی کی نظر کتے پہ پڑی, کتا با کمال ہو گیا. کہتے ہیں کیا بات ہے, بندے میں کتے بھی با کمال ہیں. کتا کیا ہو گیا, ایک اس کا. نمبر 2 پھر وہ کتا آگے بڑھا, اس کے ساتھ کتے اور ہوئے. ان کتوں نے اس کتے کے ارد گرد حلقہ لگایا, سب کتوں نے بیٹھ کے مراقبہ کیا. آپ نے پریشان ہونا ہے, کتنی دیر سوچا نکال. جی کیا کہا, کتا با کمال بھی ہوا اور کتے نے مراقبہ بھی کیا. اب بتاؤ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کس نبی کے امتی کے ولی ہیں؟ حضرت جنید بغدادی کس نبی کے امتی کے ولی ہیں؟ تو ہمارے نبی کے امتی کے ولی ہیں نا. آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا اصحاب کہف کا کتا با کمال تھا یا نہیں تھا؟ اور خود بتاؤ اگر پہلے نبی کی امت کی ولی میں کتا بیٹھے وہ با کمال ہو سکتا ہے, حضور کے امت کے ولی کے پاس کتا بیٹھے وہ با کمال نہیں ہو سکتا. جی دوسری بات, انہوں نے اشکال اس لیے کیا, انہوں نے کتے کو انسان کے مقابلے میں رکھا. حالانکہ مطلب یہ ہے کتا با کمال ہوا کتوں کے مقابلے میں. کتا با کمال ہوا. اس پہ استاد محترم حضرت مولانا محمد اجاز گمان حافظ اللہ کا مستقل بیان موجود ہے. اس کا عنوان ہے کہ جب کبھی قرآن پہ اعتراض ہو جواب علماء دیوبند دیتے ہیں, جب کبھی حدیث پہ اعتراض ہو جواب علماء دیوبند دیتے ہیں, پھر جب دیوبند پہ اعتراض ہو جواب یا قرآن دیتا ہے جواب یا حدیث دیتی ہے. اس پہ مستقل جواب ہے. اس حدیث پہ واقعہ سناتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا, ہمارے طالب علم کے زمانے میں غالباً جنرل ضیاء الحق کا جنازہ اٹھا, وہ فوت ہوا, تو ہمارے شیخ نے فرمایا آج دنیا سے بہت بڑا ولی چلا گیا. دنیا سے کون؟ جنرل ضیاء الحق, دنیا سے بہت بڑا
ولی چلا گیا. فرماتے ہم پریشان ہوئے, استاد نے دیکھ لی یہ تعجب کر رہے ہیں, فرمانے لگے تمہیں تعجب اس لیے ہوا تم نے جنرل ضیاء الحق کو شیخ الحدیث کے مقابلے میں رکھا. اگر جنرل کو جنرل کے مقابلے میں رکھو گے تمہیں معلوم ہوگا کہ واقعی بہت بڑا اللہ کا ولی تھا. تو جنرل کا مقابلہ جنرل اور شیخ الحدیث کا مقابلہ شیخ الحدیث, تو کتا کا مقابلہ. اگر اصحاب کہف کا کتا با کمال ہو سکتا ہے پہلے نبی کی امت کے ولی کی صحبت کی برکت سے, تو حضور کے امت کے ولی کی صحبت کی برکت سے بھی کتا کہتے چلو ٹھیک ہے با کمال ہو گیا. یہ مراقبہ کتا بھی مراقبہ. استاد محترم نے جواب دیا, اور میں دیکھو مراقبے کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں مراقبے کا معنی ہوتا ہے سر کو جھکا لینا. اور میں سجدے کا معنی کہتے ہیں سجدے کا معنی ہوتا ہے سر کو زمین پر رکھ دینا. تو میں اب بتاؤ سجدہ زیادہ اہم ہے یا مراقبہ؟ دوسرے لفظوں میں سجدہ زیادہ مشکل ہے یا مراقبہ؟ کہتے ہیں کہ سجدہ, ساجد نے فرمایا قرآن میں ہے کتا سجدہ کرتا ہے, قرآن میں ہے. کہتے ہیں کہاں ہے؟ سورۃ حج آیت نمبر 18. اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. اللہ کو ساری چیزیں سجدہ کرتے ہیں, دواب یعنی جانور بھی سجدہ کرتے ہیں. اگر کتا سجدہ کرے تو اعتراض نہیں ہوتا, کتا مراقبہ کرے تو اعتراض کیوں ہے؟ ہم تو کتے کا سجدہ مانتے ہیں, مراقبہ نہیں مانتے, ہم تو کتے کا سجدہ مانتے ہیں. جی آگے چلو. آگے ایک اور عبارت پیش کرتے ہیں. یہ غیر مقلد ہوں یا بریلوی ہوں دونوں کا مزاج ایک ہے. ہمارے اکابر کی بات کریں گے آپ اس لیے اٹھا کے دیکھیں. بریلوی نے کتاب لکھی ہے زلزلہ ارشد القادری, جو قید اس نے اس میں کی ہے اسی کو طالب الرحمان نے اٹھایا اور کتاب لکھ دی. دونوں کو تقریباً ایک ہے. دونوں نے ایک عبارت نقل کی ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. دیوبندیوں کا کلمہ عنوان کیا ہے؟ دیوبندی. ہاں دیوبندی صفحہ 181. میں نے اس کا اشارہ پہلے دیا تھا اور عبارت تقریباً آپ پڑھ بھی چکے ہیں پہلے عبارات کے جوابات. لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. کہتے ہیں دیکھو اصل واقعہ کیا ہے. حضرت حکیم الامت کے ایک مرید تھے, انہوں نے خواب دے کر سوئے ہوئے تھے. خواب کی حالت میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ایک بار. وہ خواب کے بعد بیدار ہوئے, بیدار ہونے کے بعد بہت پریشان ہوئے کہ مجھ سے کیا ہو گیا. اب بیداری کی حالت میں اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ دوبارہ کیا کروں, صحیح کلمہ پڑھ لوں. بیداری کی حالت میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ. کہتے ہیں میں حضرت کے پاس آیا, کہتے ہیں حضرت میری زبان سے یہ کلمہ تو نکلا ہے لیکنی مجبور ہوں. لیکن میں کون ہوں؟ مجبور ہوں, میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے. کہنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ, زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اب دو باتیں, خواب میں بھی کلمہ غلط اور بیداری کی حالت میں بھی کلمہ غلط, دونوں حالتوں میں. حضرت نے فرمایا, ہنس پڑے, فرمایا میاں اس کی تعبیر یہ ہے جس بندے کے تم مرید ہو وہ کون ہے؟ سنت کا پابند ہے. کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایک بندہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتا ہے, تھانی صاحب اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ تم ایسے پیر کے مرید ہو جو سنت کا. اس کو کیا کہنا چاہیے؟ تو کیا ہو گیا اس پہ؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے خواب اور ایک ہوتی ہے خواب کی. دونوں ایک ہو یہ ضروری نہیں. صحیح مشکات شریف جلد 2 صفحہ 572. حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ, حضرت عباس کی گھر والی, حضور کی چچی حضرت ام فضل نے کیا فرمایا تھا؟ رأیت حلمن مشکات صفحہ 572. حضور میں نے کیا دیکھا ہے؟ بہت عجیب خواب دیکھا ہے. حضور نے پوچھا کیا؟ فرمایا حضور آپ کے جسم کو کاٹا گیا, میری گود میں رکھا گیا. فرمایا اے چاچی رأیت خیرہ, تم نے برا خواب نہیں دیکھا, کیا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بھی اچھا ہے. فرمایا تعبیر یہ ہے میری لختے جی گھر, میرے جسم کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں بیٹا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا. حضرت حسین پیدا ہوئے, کھلانے والی ام فضل تھی. اب دیکھو خواب کچھ ہے, تعبیر. صحیح بخاری 2 صفحہ 1039 پہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خواب کی حالت میں اپنے آپ کو قید دیکھوں, یہ دیکھوں میں جکڑا ہوا ہوں, بیڑیوں میں بند ہوں, مجھے قید میں رکھا گیا ہے, مجھے یہ خواب بہت پسند ہے. اب بتاؤ خواب میں اپنے آپ کو قید میں دیکھنا اچھا خواب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں مجھے یہ کیا ہے؟ بہت پسند ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے جو بندہ خواب میں اپنے آپ کو قید کی حالت میں دیکھے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ دین پہ ثابت قدم رہے گا. اب خواب کچھ ہے, تعبیر پہلی بات ہوگی. کہتے ہیں ٹھیک ہے خواب تو ہو گیا, اس کے بعد وہ بیدار بھی تو ہوا نا, بیدار بھی ہوا نا. بیدار ہونے کے بعد کلمہ پھر اس نے کیا پڑھا؟
غلط پڑھا. ہم کہتے دیکھو پہلی بات قرآن کریم میں ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ نے صحابہ کو دعا سکھائی, مجھ سے دعا یوں کیا کرو, اللہ ہم سے خطا ہو جائے, اللہ ہم سے نسیان ہو جائے, خطا اور نسیان پہ ہماری پکڑ نہ فرمانا. تفسیر ابن کثیر میں, ترمذی کتاب التفسیر میں یہ بات موجود ہے. صحابہ نے جب یہ دعا کی اے اللہ خطا اور نسیان پہ ہماری پکڑ نہ فرمانا, اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی. حضور آپ کی امت کی خطا پر بھی کوئی پکڑ نہیں, آپ کی امت کے نسیان پر بھی کوئی پکڑ نہیں. نمبر 2 حدیث مبارکہ میں ہے مشکات شریف 584, حضور نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان. میری امت خطا کرے, میری امت نسیان کرے, اللہ اس پہ پکڑ نہیں فرمائیں گے. قرآن بھی کہتا ہے خطا پہ پکڑ, حدیث بھی کہتی ہے خطا پہ پکڑ نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے دیکھو صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 355 میں حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں. جبکہ گناہ گار گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کرے, اللہ اسے کتنا خوش ہوتے ہیں. حضور نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. اور میں ایک بندہ جا رہا تھا, جاتے جاتے اس کی اونٹنی گم ہو گئی, اس کے اوپر کھانے کا بھی سامان, اس کے اوپر پینے کا بھی سامان. جب اونٹنی گم ہو گئی, اب یہ بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑتا ہے, پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑتا ہے, موت کے انتظار میں ہے, موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی سامان سمیت میرے پاس موجود ہے. یہ بندہ خوشی سے اچھلتا ہے اور زبان سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تیرا شکر ہے, تو میرا بندہ اور میں تیرا. بتاؤ کفریہ جملہ ہے یا ایمان والا ہے؟ اللہ کو بندہ کہنا, خود کو رب کہنا, یہ اچھا جملہ ہے, اسلام والا جملہ ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کافر ہو گیا. فرمایا اخطا من شدت الفرح, اس نے زیادہ خوشی میں آ کے خطا کی ہے, لہٰذا اس پہ کوئی پکڑ. قرآن بھی کہتا ہے خطا پہ پکڑ, حدیث بھی کہتی ہے خطا پہ پکڑ نہیں ہے. اسی طرح فقہ آپ اٹھا کے دیکھیں, فتاوی قاضی خان جلد 4 صفحہ 469 میں حدیث موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں وَأَمَّا الْخَاطِبُ إِذَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً بِأَنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كُفْرًا عِنْدَ الْكُلِّ. فرماتے ہیں کہ دیکھو خاطی کس کو کہتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں خطا معاف ہے, خطا معاف ہے, خاطی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خاطی وہ ہے جس کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جائے جو کفر ہو اور کہنا ایسا کلمہ چاہتا ہو جو کفر نہ ہو, اس کو خاطی کہتے ہیں. غلطی کی وجہ سے زبان سے کیا نکل جائے, کفر کلمہ نکل جائے, اس کو کیا کہتے ہیں خاطی. بِأَنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ, اس کا ارادہ تھا ایسی بات کروں جو کفر نہیں. دوسرے لفظوں میں اس کا ارادہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا. فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً, اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلا جو خطا تھا اور تھا بھی ایسا جو کفر تھا. یعنی کہنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, اس کو خاطی کہتے ہیں. قاضی صاحب پھر بتاؤ اگر ایک بندہ ایسا جملہ کہہ دے, کہنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے, ایسا بندہ کون ہوگا؟ فرماتے ہیں لم یکن ذالک کفرا عند الکل, تمام فقہا کا فیصلہ ہے کہ یہ بندہ کافر, یہ بندہ کافر نہیں ہوگا. اب بتاؤ قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ کافر, حدیث بھی کہتی ہے وہ کافر, فقہ بھی کہتی ہے وہ کافر. اگر حضرت تھانوی نے فرما دیا کہ تو کافر نہیں ہے, حضرت نے کون سا جرم کیا؟ اور اس نے خود نے, طالب الرحمان نے خود یہ جملہ نقل کیا ہے کہ اس بندے نے آ کے حضرت کی دربار میں, حضرت کی مجلس میں آ کے یہ بات عرض کی صفحہ 182 پہ کہ حضرت ایسے ایسے مجھ سے ہو گیا, میں پڑھنا کچھ چاہتا ہوں نکلتا کچھ ہے, بیداری کی حالت میں زبان میرے اختیار میں نہیں. لاکنی ما ھذا انا مضطر ومجبور ولا اقدر علی لسانی, حضور میں مجبور ہوں, میں بالکل مضطر ہوں, میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے, کہنا کچھ چاہتا ہوں نکلتا کچھ اور ہے. اب بتاؤ جب ایک بندہ بے اختیار ہے, خطا کر رہا ہے, اس پہ قرآن بھی کہتے ہیں پکڑ نہیں, حدیث بھی کہتی ہے پکڑ نہیں, فقہ بھی کہتی ہے پکڑ نہیں. اگر حضرت تھانوی نے فرما دیا پکڑ نہیں ہے تو یہ کون سا جرم ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو کس میں کہا تھا, یہ تو ہے غیر مقلدین کے ساتھ میں. اگر احمد رضا خان اس کی ضروریت یہ اشکال کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کلمہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں یہ پہلا نمبر خان نے کہا, نمبر 2 بیداری کی حالت میں کہا لیکن زبان قابو میں
فوائد فریدیہ تذکرہ غوثیہ میں موجود ہے. ایک بندہ ایک پیر کے پاس گیا, حضرت مجھے بیعت فرمائیں, اور میں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ ابو بکر شبلی رسول اللہ, کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس سے بڑھ کے ان کا گجرانوالہ سے رسالہ نکلتا رضائے مصطفیٰ, اس کے رسالے کے اندر موجود ہے. ایک بندہ ایک پیر کے پاس گیا, داڑھی منڈا تھا, کلین شیو کری ہوئی تھی. اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت مرید ہونے. نام کیا ہے؟ محمد حسین. کہنے لگے کہ دیکھو تم داڑھی منڈا کے آئے ہو, نام تمہارا محمد حسین ہے. فوراً اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا اب پڑھو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ, لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ. ہم کہتے ہیں اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے خطائن خواب کی حالت میں کلمہ غلط پڑھا, اس پہ تو شور مچاتے ہو. ایک بندہ تھپڑ مار کے کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ, اس کے خلاف تمہاری زبان کیوں خاموش ہے؟ ٹھیک ہے جی. آگے ایک اور عبارت دیکھ لو جی. تذکرہ غوثیہ میں بھی ہے, فوائد فریدیہ میں بھی ہے. صفحات فوائد فریدیہ کا 82 ہے, تذکرہ غوثیہ کا پتہ نہیں, میں بتا دوں گا اس کو اگر پوچھیں گے تو. جی ایک اور عبارت جس کا جواب آپ نے تقریباً تمام اساتذہ سے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا, اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے اپنے شیخ سے سنی ہیں, اپنے استاد سے سنی ہیں. یہ ان کا علم ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. بہت ساری عبارتیں وہ ہیں جو بندے پہ اشکال بن کے سوار ہوتی ہیں. بہت بڑی کتابیں دیکھیں اشکال حل نہیں ہوتے. پچھلے دنوں میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھومن حافظ اللہ چنیوٹ میں سبق پڑھانے کے لیے گئے تھے. وہاں کورس ہو رہا ہے مرزائیوں کے خلاف, تو وہاں پڑھانے کے لیے گئے. تو مجھے فرما رہے تھے کہ میرا وہاں سبق ہوگا تحذیر الناس اور ختم نبوت. حضرت ننوتوی کے نا تحذیر الناس اور ختم نبوت, یہ میرا سبق ہوگا. میں نے استاد سے درخواست کی, استاد میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, میں وہ سبق لکھوں گا سنوں گا. تو میں وہاں چلا گیا. استاد نے 1 گھنٹہ سبق پڑھایا. جب میں واپسی گاڑی میں بیٹھا میں نے استاد سے بھی درخواست کی, میں نے کہا استاد اگر یہی سبق آپ تحقیق المسائل میں پڑھا دیں, یہ ایک بیان میں کر دیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر میں نے اپنا بتایا, میں نے کہا تحذیر الناس میں نے کم از کم 2 یا 3 مرتبہ خود پڑھی ہے, اور تحذیر الناس پہ جو اشکالات ہیں ختم نبوت کے انکار کے, اس پہ جو ہمارے اکابرین نے جواب دیے وہ بھی تقریباً سب کتابیں میں نے پڑھی ہیں. نمبر 3 میں نے کئی اساتذہ سے کتابیں پڑھی ہیں جنہوں نے تحذیر الناس کا جواب دیا. لیکن جو مسئلہ آج آپ نے بیان کیا, تحذیر الناس کو کھولا ہے, آج مجھے سمجھ آیا کہ تحذیر الناس ہے کیا, اور ایسے آسان لفظوں میں کر کے سمجھایا. بس فلسفہ بالذات, فلسفہ بالارض, ایسی باتیں سمجھے. تو استاد محترم کو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو استاد جی فرماتے رہتے ہیں. تو ایک اشکال عموماً ہوتا ہے, کہتے ہیں شاعر اسماعیل شہید نبر اللہ عمر کا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نماز میں گدھے کا خیال ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور حضور کا خیال ہے تو نماز. یہ ساری باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہیں, اب دوبارہ ان کا تکرار ہو جائے گا. تو کیا کہتے ہیں, گدھے کا خیال ہے تو نماز ٹوٹتی ہے. اور پہلی بات صراط مستقیم شاعر اسماعیل شہید کی کتاب نہیں, شاعر اسماعیل شہید کی کتاب اصل میں یہ کتاب ہے سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس پہ لطیفہ یاد ہے, ہمارے استاد محترم مولانا منیر اختر صاحب دامت برکاتہ اللہ بہت بڑے مناظر ہیں بریلویت کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں 4 بندے میرے پاس ہیں, کہنے لگے حضرت ہم نے بریلویوں سے مناظرہ طے کر لیا. جب طے ہو جاتا ہے نا پھر آتے ہیں, حضرت ہم نے کیا کر لیا ہے, بریلویوں سے مناظرہ طے کر لیا ہے, آپ تشریف لیں. حضرت نے فرمایا کس موضوع پہ؟ کہتے ہیں ہمارے چک کا جو امام ہے, لوگ اکثر بریلوی ہیں, جو وہاں کا نمبردار ہے, چوکھی ہے, وہ صاف ذہن کا بندہ ہے, نہ بریلوی نہ دیوبندی. ہمارے مولوی نے جمعے پہ بیان کیا کہ دیکھو دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, نام نہیں لیا, دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور حضور کا خیال آ جائے تو, گدھے کا خیال ہے تو نہیں ٹوٹتی, حضور کا خیال آ جائے تو. ہم نے ان کو کہا, ہم کالج کے تھے, ہم نے کہا دیوبندیوں کی کتاب میں یہ عبارت نہیں ہے. اب بات تو ٹھیک تھی نا. نمبردار نے کہا کہ دیکھو میں مناظروں سے دور رہتا ہوں, جھگڑے فساد سے دور رہتا ہوں, اب تم جاؤ اپنے مولوی کو بلا کے لے آؤ. بریلویوں کا بندہ موجود ہے, دیوبندیوں کا مولوی آ کے مجھے یہ بتائے کہ یہ صراط مستقیم کتاب دیوبندیوں کی ہے یا بریلویوں کی ہے. مناظرہ اس پہ ہونا ہے, اور مناظرہ نہیں بس یہ آ کے بتائے کہ دیوبندیوں کی ہے, یا اگر دیوبندیوں کی ہے تو تمہاری خیر نہیں, اگر بریلویوں کی ہے تو لڑکوں نے کہا تھا نا ہماری نہیں ان کی کتاب ہے. اب کیسے دلیر تھے نا, چیلنج فوراً کہ ہماری نہیں کس کی کتاب ہے, بریلویوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے مناظرہ اسی پہ, یہ اس نے آگے بتانا ہے کہ دیوبندیوں کی ہے, یا اس پہ دلائل نہیں کچھ نہیں, بس آگے بتایا اور چلا دے. صحیح فرماتا ہے کہ بیوقوف کیسے لوگ, کتاب تو ہماری ہے,
ان کی کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے چیلنج کر دیا ہے، اگر نہیں چلو گے تو کیا ہوگی؟ ہماری بےزتی ہوگی۔ پہلے اپنی بےزتی سے ڈرتے ہیں، لیکن مناظر کے ساتھ کیا ہوگا اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ صحیح فرماتے خیر میں نے کتاب لی، تھیلے میں ڈالی، چل پڑا، ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ وہاں جا کے کیا کہوں گا۔ جب سائیکل سے اترا، نمبردار بیٹھا تھا، چاہ کے سارے لوگ موجود تھے، تو اس نمبردار نے کہا مولوی صاحب مناظرہ نہیں، یہ بات بتاؤ کہ صراط مستقیم تمہاری ہے یا بریلویوں کی؟ صحیح فرماتے اس وقت اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے کہا اپنی کتاب سے بتاؤں یا ان کی کتاب سے؟ صراط مستقیم میرے پاس بھی، اس کے پاس ہے، کس سے بتاؤں؟ دیوبند بریلوی فوراً اچھلا، کہتا ہے میری کتاب سے بتاؤ۔ اس نے کہا کھول کتاب، اس نے کہا کہ نمبردار صاحب کتاب سامنے رکھو، اس نے رکھی، اس نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا اس کے اوپر لکھا ہے صراط مستقیم، مصنف ملفوظات، نیچے کیا ہے؟ کہتے نیچے لکھا ہے ملفوظات سید احمد شہید بریلوی، ملفوظات سید احمد شہید، نہیں سمجھے؟ سید احمد شہید، اس نے کہا اندر کیوں جاتے ہو؟ ٹائٹل پہ لکھا ہے کہ سید احمد شہید بریلوی کی ہے، دیوبندی تو نہیں لکھا۔ جب اوپر لکھا ہے بریلوی کا، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ بات سمجھے ہو؟ تو اصل کتاب ہے سید احمد شہید بریلوی، ان کے ملفوظات ہیں، جمع کرنے والے دو بندے ہیں، مولانا عبدالحی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ جس باب کی بریلوی عبارت پیش کرتے ہیں اس باب کے ملفوظات سید احمد شہید کے ہیں، اور جمع کرنے والے مولانا عبدالحی صاحب ہیں، شاہ اسماعیل شہید کا تو اس کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بات سمجھو ایک بات۔ دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے، حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا خیال ہے تو اصل بات یہ ہے ایک ہے خیال کا آنا اور ایک ہے خیال کا لانا۔ خیال کا آنا اور خیال کا لانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ خیال کا آنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ بیٹھے ہو ذہن کسی طرف چلا جائے۔ خیال کا لانا زبردستی ایک طرف ذہن کو لے جانا۔ اب اگلی بات سمجھو، اصل کتاب یہ جو صراط مستقیم ہے یہ تصوف کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ جب کتاب تصوف کی ہے تو اصطلاحات تصوف والی ہوگی یا فقہ والی؟ تصوف والی ہوگی نا۔ تصوف کے اندر تین اصطلاحیں چلتی ہیں، نمبر 1 صرف ہمت، نمبر 2 شغل رابطہ، اور نمبر 3 شغل برزخ۔ یہ تصوف کی اصطلاحیں کتنی ہیں؟ صرف ہمت، شغل رابطہ اور شغل برزخ۔ صرف ہمت کا معنی بندہ کلاس میں بیٹھا ہو، آنکھیں بند کرے اور گھر چلا جائے۔ صرف ہمت کا معنی کلاس میں بیٹھا آنکھیں بند کر کے، مطلب یعنی ذہن کو ہر قسم کے خیالات سے خالی کرے اور کسی ایک طرف متوجہ کر دے، اس کا نام کیا ہے؟ پھر استاد کیا کہہ رہا ہے، ساتھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہ ہو، ایک طرف کامل یکسوئی کے ساتھ ذہن متوجہ ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف ہمت۔ اچھی طرف ہو برے طرف ہو جیسے بھی ہو، ذہن ایک طرف منتقل ہو جائے، دوسرے کا خیال نہ ہو، یہ ہے صرف ہمت۔ پھر اس کی آگے تھوڑی سی ترقی، وہ ہے شغل رابطہ۔ یہ کیا؟ اسی ذہن کو باطنی استفادہ کے لیے، روحانی استفادہ کے لیے تمام قسم کے خیالات سے ایک طرف کر کے، خالی کر کے اپنے شیخ کی طرف متوجہ کرنا۔ کس کی طرف متوجہ کرنا؟ عموماً کسی چیز کی طرف منتقل ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ صرف ہمت۔ اگر شیخ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کا نام شغل رابطہ۔ اس کی آگے ایک ترقی کی صورت ہے شغل برزخ۔ شغل یہ کیا؟ اپنے آپ کو شیخ کے سامنے موجود پانا اور شیخ کو اپنے سامنے موجود پانا۔ بیٹھا یہاں ہو، آنکھیں بند کی، میں شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں، شیخ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ان کے کپڑے ہیں، ایسے ان کے پگڑی ہے، ایسے ان کے ہاتھ ہل رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو شیخ کے سامنے اور شیخ کو اپنے سامنے موجود پانا، اس کا نام کیا ہے؟ شغل برزخ۔ کیا مطلب؟ ذہن میں پھر کوئی اور خیال نہ ہو۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جو یہ عبارت، بلکہ سید احمد شہید نے جو عبارت یہ فرمائی ہے، یہ بحث ہے شغل رابطہ اور شغل برزخ کی۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو شیخ کے سامنے موجود پانا شغل رابطہ، اور شیخ کو اپنے سامنے موجود پانا شغل برزخ۔ حضرت فرماتے ہیں اصل عبارت یہ نہیں گدھے کا خیال ہے نماز ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اصل عبارت گدھا نہیں ہے۔ اصل عبارت یہ ہے اپنے ذہن کو تمام قسم کے خیالات سے خالی کر کے کسی جانور کی طرف لگا دینا، جانور کو اپنے سامنے موجود پانا، یہ بھی نماز کے منافی ہے۔ اور اپنے ذہن کو ہر قسم کے خیالات سے خالی کر کے کسی شیخ کی طرف متوجہ ہونا، شیخ کو اپنے سامنے موجود پانا، یہ بھی نماز کے منافی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے دیکھو کسی جانور کی طرف متوجہ ہو جاؤ یہ بھی غلط ہے، کسی شیخ کی طرف متوجہ ہو جاؤ یہ بھی غلط ہے، لیکن اتنا نقصان جانور کی طرف متوجہ ہونے میں نہیں ہوگا جتنا نقصان شیخ کی طرف متوجہ ہونے میں ہوگا۔ ہیں دونوں غلط ہیں،
دونوں غلط. جانور کی طرف خیال لے جو یہ بھی غلط ہے, اور کسی شیر کی طرف خیال لے جو یہ بھی. لیکن جانور کی طرف خیال کو لے جانا اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا اس کی وجہ. جب جانور کی طرف خیال کو لے جائے گا, تھوڑی دیر بعد جب امام کہے گا اللہ اکبر, یہ رکوع میں جائے گا تو اس کو خیال ہے کہ میں کہاں ہوں. اب بتاؤ اگر مسلمان ہوگا یہ جانور سے خیال کو واپس لے کے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس کے واپس آنے کی امید ہے. اگر شیر کے ساتھ محبت ہو, شیر کے ساتھ پیار ہو, پیغمبر کے ساتھ محبت اور پیار ہو, جب ایک مرتبہ ذہن لے کے جائے گا پھر اس نے آگے بڑھنا ہے, پھر اس نے واپس نہیں آنا. جب آگے بڑھے گا تو اصل مقصد جو نماز اور عبادت کا ہے کیا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب شیر کی طرف متوجہ ہوگا پھر مقصود عبادت کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا. تو سید احمد شہید فرماتے ہیں شغل رابطہ شغل برزخ, جانور کی طرف ہو وہ بھی غلط ہے, شیر کی طرف ہو وہ بھی غلط ہے, لیکن جانور والا نقصان اتنا نہیں دے گا جتنا شیر والا دے گا. کیوں؟ بندہ اس میں آگے بڑھے گا اور جانور میں آگے. یہ بات حل ہوگی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے, آپ نے مسئلہ چھیڑ دیا ہے, ایک مسئلہ ہم بھی پیش کرتے ہیں, اس کا جواب تم دے دو. اگر اس میں گستاخی ہے تو گستاخ تم بھی ہو, گستاخ ہم بھی ہیں. وہ کیا؟ کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ. اس کی جلد ہے اول کے پھر 2 حصے ہیں, الف اور با. جلد اول الف صفحہ 472. فتاوی رضویہ جلد اول الف صفحہ 472. مسئلہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ مسئلہ بیان کیا. فرماتے ہیں دیکھو اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو, نماز کی حالت میں کسی اجنبی عورت کی فرج داخل پہ نظر پڑ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. بات سمجھے؟ اپنی نہیں, اجنبی عورت کی فرج داخل پہ نظر پڑ جائے تو نماز. ایک مسئلہ ہو گیا. نمبر 2 فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 390. کہتا ہے ایک بندہ امام کے پیچھے تھا, امام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیچھے والے نے جان بوجھ کر جواب دینے کی نیت سے زبان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. مقتدی نے جواب دینے کی نیت سے جان بوجھ کر کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز. ہمارا سوال یہ ہے اگر عورت کی شرمگاہ پہ نظر پڑے تو نماز, اگر درود پڑھو تو نماز. اب تم بتاؤ تمہارے نزدیک زیادہ اہم چیز کون سی ہے؟ سوال کر لو کہ سمجھ آ گئی نا. شرمگاہ پہ نظر پڑے تو نماز. اصل ہم کہتے ہیں مسئلہ ہے, مسئلہ فتح عالمگیریہ میں بھی ہے کیا؟ اپنی بیوی کی شرمگاہ پہ نظر پڑے تو نماز نہیں ٹوٹتی. نماز پڑھ رہا تھا, قرآن کھلا ہوا تھا, وہاں سے دیکھ کے 2 جملے پڑھ لیے, 2 لفظ دیکھ لیے تو نماز. ہم کہتے ہیں لگاؤ فتح عالمگیریہ والے پہ فتوا. بات تو مسئلے کی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت نے مسئلہ کیا لکھا؟ اجنبی عورت کی فرج داخل پہ نظر جا پڑے تو وہ نماز نہیں ٹوٹتی. نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو نماز. ما ہوا جوابکم. اگر یہ گستاخی ہے تو گستاخ تم بھی ہو. اگر یہ سب کچھ عشق ہے تو پھر خیال لانا شغل رابطہ اور شغل برزخ وہ کیسے؟ گستاخی لوگ. بات سمجھو. اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کے مشرکوں کے شرک سے اور خناسوں کے وسوسوں سے اور ہر قسم کے باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اہل سنت والجماعت کے ساتھ اللہ ہمیشہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کی عقائد اور مسائل کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.